کی تربیت کب سے کب تک کرنا ہے، اس کا ڈیوریشن کیا ہے، وقت کیا ہے اس کا؟ تو اولاد کی تربیت ان کی پیدائش سے ان کی موت تک، یا ان کی پیدائش سے اپنی موت تک، اتنا اس کا ڈیوریشن ہے۔ ان کی پیدائش سے ان کی موت تک، میری زندگی میں پیدا ہو کر مر گئے تو تب تک تربیت چالو تھی، اور اگر میں ان کی زندگی میں مر گیا تو تربیت مرنے تک کرتا رہوں گا۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو ایز اے ٹیچر، جیسا ٹیچر ہوتا ہے نا اسکول میں، ویسے اس کو پروان چڑھائے روز مرہ کی چیزیں، اور والد کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ آ کر چیک کرے کہ ماں نے جو کیا بچہ سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، چونکہ والد دن بھر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ لیکن اس کو کمانا ہے حلال روزی کے لیے، کبھی کبھار تو شہر سے باہر ہوتے ہیں، کبھی ملک سے باہر ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو کمانے اور معاش کی ذمہ داریوں سے دور رکھا، تو کیوں رکھا؟ ان کو اگلی نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے دور رکھا۔ اس سے بچے کے لیے سب سے بڑا انویسٹمنٹ ماں باپ کا پیسہ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، دھن دولت نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے آپ کا اس کے ساتھ وقت دینا۔ بگیسٹ انویسٹمنٹ ہے آج وہ بیٹھنا، بات چیت کرنا، یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے آج اگر کرنا ہے بچوں کے ساتھ۔ اب بولیے کیسا انویسٹمنٹ؟ ہاں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹہ بھر بات کرو، خالی ایسے کہاں ہے وہ میرے کو اٹھا دیا اس نے نیند میں سے، آپ کی اولاد نے اٹھا دیا، کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کر لو، برداشت کر لو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، تربیت یہی تو ہے، آپ کو ہی قربانی دینا ہے۔ کب تک؟ ہمیشہ دو یار۔ جھاڑوں کو دیکھو تو زندگی بھر انسانوں کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، وہ یہی بول رہے ہیں کہ کب تک؟ اللہ نے ان کو جس کام کے لیے بنایا کرتے جا رہے ہیں نا، پھل دے رہے، وہ دے رہے، انسان کاٹ بھی رہے تو وہ بڑھ رہے ہیں۔ جانوروں کو دیکھو، مسخر کر دیا آپ کے لیے، جو بولے وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو سسٹم ہی ایسا ہے، بس قربانی ہی قربانی ہے زندگی بھر، زندگی قربانی کے بغیر نہیں یاد رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج بعد نماز عشاء چند باتیں میں آپ تمام کے سامنے اولاد کی تربیت اس ٹاپک پر، اس موضوع پر رکھنے کی جو کوشش کروں گا۔ اولاد کی تربیت یہ ایک برننگ ٹاپک ہے، ایک سلگتا ہوا ٹاپک ہے، چونکہ ہر آدمی جو چاہے والد ہو یا نہ ہو، والدہ ہو یا نہ ہو، اور اگر والد والدہ ہے تو اپنے بچوں کو دیکھ کر پریشان ہے، اور نہیں ہے تو قوم کے، اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خاندان کے پریشان ہے کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ کیا ہوگا، کیسی ان کی تربیت کی جائے، تعلیم میں کیسے ہی آگے بڑھے، سوشل میڈیا کے ایڈکشن سے کیسے بچے، سماج کی برائیوں سے کیسے بچے، اور میڈیا کے ذریعے جو آنے والی لاتعداد برائیاں ہیں ان سے یہ خود کو کیسے محفوظ رکھے، اور یہ اپنے دین اور دنیا کے اندر کیسے آگے بڑھے۔ ہر کوئی پریشان ہے، تو گویا یہ ایک برننگ ٹاپک ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایسے بہت ساری چیزیں جو حالات جیسے جیسے آئیں گے لوگوں کو ویسے ویسے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ بات تو بہرحال میں کہہ سکتا ہوں، اور میں کہتا بھی ہوں کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں ہم لوگ بہت غفلت میں رہیں، اسپیشلی اس ماڈرن ایج کے اندر، جبکہ اس میں ہم نے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اب حالات اس درجے تک پہنچ چکے، یاد رکھیے، آپ خود فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص نہیں کہ ان کے پاس یا ان کے پاس، سب محسوس کر سکتے ہیں اس کو، اپنے بچوں سے لے کر اپنے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، رشتہ داروں کے بچے، امت کے بچوں کو دیکھ کر، کہ اب یہ بچے بہت ایسی چیزوں میں انڈلج اور ایڈکٹ ہو چکے ہیں، مبتلا اور ملوث ہو چکے ہیں، اور اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ کچھ چیزیں تو ان کی لائف سے یا ان کی زندگی سے ہٹانا ایکویولنٹ ہو، ان کو ختم کر دینا، خاموش کر دینا، اپنے آپ کو پریشان کر لینا، مطلب وہ آپ کو جو ہے جینے نہیں دیں گے بچے، پھر اس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا ایڈکشن بولیے آپ، چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو ماں بولتی ڈائپر بدلنے آ، مطلب سال بھر کا بچہ ہوں گا، چلیے بہت بڑا نہیں، چھوٹا بولتے کتنا چھوٹا وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو بولتا ہے پہلے ہینڈ سیٹ دو تو ڈائپر بدلوں گا۔ فائدہ اس کا، کام اس کا، لیکن اس کو پتا ہے اگر میں نہیں بدلوں گا تو مجھے ریشز آ جائیں گے، تو ماں کو پریشانی ہوگی، تو بدلنا تو اس کی ضرورت ہے، کام میرا ہے، لیکن میں موبائل لوں گا تو بدلنے دوں گا۔ تو موبائل لے کے لیٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو عادت لگائی، اس نے خود سے نہیں لگائی عادت۔
اس نے کسی کو ڈائپر بڑے کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا موبائل دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس کو دیا گیا، اس نے دیکھا، اس کو اب مزہ آیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ لینے کا طریقہ یہ ہے۔ اور انسان جو ہوتا ہے، یاد رکھیے، اشرف المخلوقات ہے، بہت جلدی سیکھتا ہے۔ کتے اور بلی کے بچوں کو 1-2 مہینے کے اندر آپ سب کچھ ٹرین کر سکتے ہیں کہ کون سے دودھ میں منہ ڈالنا اور کون سے دودھ میں منہ نہیں ڈالنا، کون سا گوشت کھانا اور کون سا گوشت نہیں کھانا، اتنا ان میں سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کے گھر کے بگونوں سے دودھ نہیں پیتے ہیں، ہے نا، وہ بھی تعلیم یافتہ ہو جاتے، تربیت یافتہ ہو جاتے، اس کو کہیں گے، مطلب سیکھ لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہیومن چائلڈ جو ہوتا ہے، انسانی بچہ جو ہوتا ہے، بہت زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے، یاد رکھیے، بہت زیادہ باصلاحیت کے ساتھ بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کی تربیت کا مرحلہ اس کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ اتنا ڈیولپڈ ہوتا ہے، اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب کان آتا ہے، جب سے چیزوں کو سنتا ہے۔ اسی لیے تو جب پیدا ہوتا ہے تو ان آوازوں کو پہچانتا ہے جس کو پیٹ میں بھی سنتا تھا وہ، اور ان آوازوں کو نہیں پہچانتا ہے جس کو وہ پہلے سنتا نہیں تھا، یاد رکھیے۔ اور ان میں صرف خیاس سے نہیں بول رہا ہوں، اس کے تجربات موجود ہیں۔ جرمنی میں ایک پورا تجربہ ہوا تھا کہ الگ الگ کپلز، جوڑوں کو جو پریگننٹ تھے اور ان کو اولاد ہونے والی تھی، ان میں کیا یہ گیا کہ جیسے ان کے بچے پیدا ہوئے تو ان سے یہ چیز بتا کر کہ یہ ایک تجربہ ہے اور تھوڑی دیر کا ہے، وہ بچوں کو لے کر، مثال کے طور پہ جرمن جوڑے کا بچہ ہے تو اس کو ایک عربی جوڑے کو دے دیا گیا، عربی جوڑے کا بچہ پیدا ہو تو اس کو جرمن جوڑے کو دے دیا گیا، مختلف دوسری زبانیں بولنے والے۔ تو بچے میں کوئی حرکت نہیں، حتیٰ کہ وہ دودھ بھی نہیں پینا چاہتا ہے، کیونکہ جو آوازوں کو سنتا ہے وہ آواز وہ نہیں ہے جو وہ پہلے سنتا آیا تھا۔ جیسے ہی اس کی ماں یا باپ کی آواز لگائی جاتی ہے وہ فوراً دودھ پینا چالو کر دیتا ہے اور حرکت میں آ جاتا ہے اور ڈھونڈنا چاہیے، مطلب اس کے اندر وہ سنتا ہے نا تو اس کو عادت ہے۔ اب عربی سن رہا تھا پیدائش سے پہلے، پیدا ہوتے ہی جرمن سن رہا تو وہ ایکٹیو نہیں رہتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو چیزیں سیکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بچہ جب بولتا بھی نہیں ہو اور کچھ کرتا بھی نہیں، لیکن وہ صرف دیکھ دیکھ کے چیزوں کو سیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے گھر کا بڑا بچہ شرافت، پڑھائی لکھائی میں آگے، محنت کا عموماً ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑا چھوٹا وہ اور نٹکھٹ ہوتا ہے، سب سے چھوٹا سب کو ڈیل کرنا جانتا ہے، چونکہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب کو دیکھتا ہے، سب کے حال احوال جانتا ہے اور سب کو کیسا گھمانا اس کو آتا ہے، چونکہ وہ زیادہ تربیت یافتہ ہوتا ہے، ماحول سے کئی لوگوں کو دیکھتا ہے۔ بچے تو یہاں سے تربیت پا رہے ہیں، پیدائش کے پہلے سے تربیت یافتہ ہو رہے ہیں، مطلب وہ وہاں سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ 4 سال کے بعد ایجوکیشن حاصل کرتا ہے نا، یہ 5 سال کے بعد وہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی بتا دوں چونکہ ابھی اولاد کی تربیت کے بارے میں درس ہے، سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 4 سال سے پہلے بچہ زندگی میں سیکھنے والی 50% چیزیں سیکھ لیتا ہے، 4 ایئر سے پہلے۔ 4 سال کے بعد وہ صرف، جیسا اب زبان سیکھنا ہے 4 سال سے پہلے سیکھتا ہے، اب زندگی بھر کام آنے والی زبان، علم، ہنر، فن، کریٹیوٹی، سوال کرنا وغیرہ، یہ 4 ایئر سے پہلے وہ سیکھ لیتا ہے سب۔ تو 4 سال سے پہلے وہ زندگی کا آدھا چیزیں سیکھ لیتا ہے، 4 سال کے بعد وہ صرف اس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ تو گویا اس کی زندگی کا جو پرائم ہے، تربیت کا جو سب سے پرائم ہے، وہ ہم گنوا دیتے ہیں، اور 4 سال کے بعد اس کے اسکول میں داخلے کے بعد سوچتا ہے اسکول سب کچھ کریں گا، میرا کام ہو گیا نا، فیس دے رہا تو احسان کر رہا ہوں ٹیچرز پہ، اسکول میں تو وہ پڑھائیں گے۔ جو کام آپ خود نہیں کر پائے وہ اسکول کیسے کر پائیں گا؟ جو کام اپنی اولاد کے لیے، جو دکھ، جو درد، جو تڑپ آپ نہیں رکھ پائے وہ اسکول والے کیسے رکھیں گے؟ ٹھیک ہے وہ کوشش کریں گے، لیکن آپ کا بچہ ہے، آپ کے بچے کی تڑپ آپ کو ہی ہونے والی، چاہے کچھ بھی ہو۔ ڈاکٹر کوشش کریں گا آپ کے بچے کی تکلیف دور کرنے، لیکن وہ فیل نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچے کی فیل کر سکتا ہے۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اب 4 سال کے بعد بچہ اسکول جائے گا، 5 سال میں ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں اب بچے کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، جبکہ سب ختم ہو چکا ہے، اب تک 50% چیزیں وہ گین کر چکا لائف کی۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ تربیت یافتہ ہوں گا، نہیں، اب وہ جو سیکھا ہے اس پہ کنٹینیو رہیں گا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے جو بچپن کی عادت اتوار ہے اس کی بدلتے نہیں ہیں، اس کو اردو زبانیں بولتے ہیں، اس کی گھٹی میں یہ چیز ہے۔ گھٹی کیا ہوتا ہے؟ بچے بیمار ہوئے تو کچھ تو بھی ایسا گھس کر اس کو پلا دیا جاتا ہے، اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اسی سے اس کا جس نشر و نما پاتا ہے تو وہ اس کے باڈی کا پارٹ بن جاتا ہے، اس لیے بولتے ہیں گھٹی میں، اس کے مطلب اس کے اندر بسی ہوئی ہے چیز، یہ نکالی نہیں جا سکتی۔ تو بہرحال اتنا جو اہم پرائم مرحلہ ہے وہ اولاد کی تربیت کا ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سوچیں اب کیا کرنا، تو اب تو لیٹ ہو گیا نا، اب کیا کرنا ہے، اب لیٹ چل رہے ہیں، اب وہ سب سیکھ چکا ہے، آپ کو گھمانا سیکھ چکا ہے، آپ کو تنگ کرنا سیکھ چکا ہے، ضد کرنا سیکھ چکا ہے، تھریٹ دینا سیکھ چکا ہے، تھریٹ بھی دیتے ہیں، ایسا کر لوں گا ایسا نہیں ہوا تو تھریٹ بھی سیکھ چکا ہے۔ اب آپ بول رہے کہ اب اس کو تربیت یافتہ بنانا ہے، تو ہم لوگ مس کر جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں۔ ایز اے پیرنٹ، والدین ہونے کے ناطے ہم لوگ اتنے شدت کے ساتھ بچوں کی تربیت کے معاملے میں یا اتنے حساس نہیں جتنے ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے
اور اسکول کالج کے تعلق سے ہم سمجھتے ہیں یہ تربیت دیں گے. نہیں, جب آپ جو کام نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے, وہ کام جو آپ کر سکتے وہ اس سے اوپر کا کام کر سکتے. پھر آپ نے بنیادیں کھڑی کر دی تو وہ کالم ڈال کے چھت ڈال دیں گے. آپ بولیں گے بنیاد بھی تمہاری, سب تمہاری, تو نہیں کر سکتے. یاد رکھیے اتنا کچھ ان کو نہیں آتا. یاد رکھیے. تو جس کو میں اپنی زبان میں یوں کہتا ہوں, آپ کے پاس بلدیہ ہے, کارپوریشن ہے. کارپوریشن نے پلان کی کرنول شہر کے اندر ٹری پلانٹیشن ڈرائیو چلائیں گے, جھاڑ لگائیں گے, گرین کریں گے اس شہر کو. 3 لوگ اپوائنٹ کیے گئے ایک محلے کے لیے. ایک آدمی کا کام ہے گڑھا کھودنا, دوسرے آدمی کا کام ہے جھاڑ لگانا, اندر ڈالنا, اس کو جو بھی ہوتا ہے ان پیک کرنا, جھاڑ کو لگانا. تیسرا آدمی پیچھے سے آتا ہے, مٹی ڈال کے چلے جاتا ہے. اب ایک دن آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح اٹھ کر ایک آدمی گڑھا کھودتا ہے, دوسرا آدمی مٹی ڈال دیتا ہے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے, پھر گڑھا کھودتا ہے, دوسرا آدمی مٹی ڈال دیتا ہے. آپ جا کے پوچھتے بھائی صاحب کیا چل رہا ہے؟ یہ پلانٹیشن ڈرائیو تھی, ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا مٹی ڈال رہا ہے. تو وہ بولتے کہ ہاں وہ گڑھا کھودنے والا آ گیا, مٹی ڈالنے والا آ گیا, وہ جھاڑ لگانے والا نہیں آیا. تو ہم دونوں اپنا کام کر رہے ہیں, ہم دونوں اپنا کام کر رہے ہیں نا. وہ کھود رہا ہے, میں گڑھا بند کر رہا ہوں, وہ جھاڑ لگانے والا نہیں آیا. تو جھاڑ لگانے والا کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ ماں باپ ہے. کھودنے والا اور مٹی ڈالنے والا یہ سماج, معاشرہ, مسجد, جمعہ کے خطبے, اسکول, کالج, وہ سب ہے یہ دونوں. لیکن اصل جھاڑ کون لگانے والا ہے؟ ماں باپ. وہ غائب ہے. اب یہ گڑھا کھود رہا, دوسرا گڑھے کو بھرنے کا کام کر رہا. بس یہی چل رہا ہے. اور بیچ میں سے والدین غائب ہے. وہ سمجھ رہے ہماری رول رسپانسبلٹی کچھ نہیں. مکتب میں ڈال دیے تو اب تو یہ فرشتہ بن کے نکلنے والا ہے, اسکول میں ڈال دیے تو اب تو یہ سب سے بڑا علامہ, مطلب دنیا کا سائنٹسٹ بن کے نکلنے والا ہے. دونوں فیلڈ میں ہو گیا اور پیسے دونوں کو دے رہے ہیں ہم لوگ. تو اب ہماری ذمہ داری کہاں رہی؟ تو اولاد یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں فرمایا, جو آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, انما اموالکم واولادکم فتنہ, یقیناً بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ٹیسٹ ہے, آزمائش ہے. فتنے کا معنی آزمائش اور ٹیسٹ ہے. تو یقیناً تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے ٹیسٹ ہے. تو مال ٹیسٹ ہے, مال کی محنت, مال کمانے کے لیے جستجو, مال کے لیے وہ سیکھ لیا ہم نے, مال کی اہمیت بھی سیکھ لی. ایسا چوری ہوئی کسی گھر میں تو سب لوگ مل کے فون کریں گے, اچھا ایسا ہم کو پتا چلا, بہت برا ہوا, یقیناً صحیح نہیں ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ہے نا. تو گویا مال گھومنے پہ لوگوں نے دلاسا دینا بھی سیکھ لیا, غم بھی سیکھ لیا. کسی کی چلی چوری نہیں, مرغی چوری ہوگی سمجھ لی, تو اس کو بھی دلاسا دیا جاتا ہے نا, اس لیے کہ مال ضائع ہوا, گاڑی چوری ہو گئی, تو اتنا تو سمجھ لیا. کبھی آپ نے لوگوں کو دیکھا کال کر کے دلاسا دیتے ہوئے کہ آپ کا بچہ گالیاں دے رہا ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوا دیکھ کر, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, یا مجھے خراب لگا دیکھ کر, شاید آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. مطلب اولاد کی خرابی پہ ابھی بھی ہم نے تعزیت دینا نہیں سیکھا. مال اور اولاد آزمائش ہے, تو مال کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا کہ مال اہم ہے, مال کے ضائع ہونے پہ تعزیت کرنا. اولاد کے ضائع ہوتے ہوئے نہ کوئی دیکھ رہا ہے, نہ اس کی کوئی تعزیت ہے, نہ اسے کچھ ہے. اور اگر کوئی ایسا خیر خواہ آ جائے, ایسا آدمی جو واقعی میں آپ کا خیر خواہ ہے اور بول رہے آپ کی اولاد ایسی بگڑ رہی, تو کیا بولتے معلوم اس کو؟ جاؤ جاؤ, تمہاری بہت اچھی ہے نا, اسی کے ساتھ رہو. تو کیا اس کو بھی جو ہے ہٹانے کے لیے کہ اب کہاں اپنی بات دنیا میں پھیلتی ہے, تو ایسا مطلب اس نے کوئی اصلاح کرنا ہے, اس کو ایک نئی بات بتا کے اس کو بھیج دو. تو یہ ہو رہا ہے کہ تو ابھی بھی ہم نے اولاد کے ضائع ہونے پر نہ غم کرنا سیکھا, نہ اولاد کی تربیت محنت کرنا سیکھا. پیسے دے کر اسکول, کالج یا مکتب یا مدرسہ آپ کی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں. جو آپ نے کی اس کو پروان چڑھا سکتے ہوں, زیرو سے سٹارٹ وہ نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے. تو سب سے پہلے والدین اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری سمجھیں. اولاد کی تربیت آپ کا ذمہ ہے, دوسروں کا ہو ہی نہیں سکتا کبھی, پہلے یہ سمجھیں. اور سب سے اصل بچوں کی تربیت, اولاد کی تربیت کون کرتا ہے معلوم آپ کو؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سب سے اصل وہ اس کی ماں ہے. وہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے تعلیم کی. آپ کو یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ تو اچھا ہے, ہم پہ ظلم کر دیا, نیچے بٹھا دیا, ہم کو درس سنا دیا, فیض بھائی نے بول دیا ہماری ذمہ داری ہے, آپ تو بری ہو گئے مرد. نہیں نہیں نہیں, مرد کی بھی ذمہ داری. ان کی ذمہ داری عورت سے مختلف ہے, لیکن ان کی بھی ہے. وہ کیسے؟ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو ایز اے ٹیچر, جیسا ٹیچر ہوتا ہے نا اسکول میں, ویسے اس کو پروان چڑھائے روز مرہ کی چیزیں. اور والد کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ آ کر چیک کرے کہ ماں نے جو کیا بچہ سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے. چونکہ والد دن بھر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ لیکن اس کو کمانا ہے حلال روزی کے لیے. کبھی کبھار تو شہر سے باہر ہوتے ہیں, کبھی ملک سے باہر ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو کمانے اور معاش کی ذمہ داریوں سے دور رکھا, تو کیوں رکھا؟ ان کو اگلی نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے دور رکھا اس سے. لیکن ہماری ماں بہنوں نے کیا سمجھ معلوم آپ کو, کہ اگر ان کو کمانے دھمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا گیا تو اس لیے رکھا گیا کہ ہم روز شمارے پڑھیں, میگزینز پڑھیں, اخبار کی ہر خبر پہ خبر رکھیں,
सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट करे रेगुलर बेसिस पर, अपडेट के साथ साथ दूसरों के स्टेटस को देखे, डेली देखना पड़ता है, खाला का, अम्मी का, नानी का, चाची का, फिर उसके बाद उन पर कमेंट्स करे, फिर अपना स्टेटस डाल के ये देखे कि उन्होंने हमारा स्टेटस देखा नहीं देखा, उसको देखे कितने लोगों ने व्यू किया, फिर उनको कॉल करके बोले कि आपने कमेंट नहीं किया मेरे स्टेटस पे, जबकि मैं तो रोज आपके स्टेटस पे, हालांकि इतने बकवास और खराब होते हैं फिर भी करती हूँ रिश्ता निभाने के लिए, और आप तो मेरे स्टेटस पे कुछ भी नहीं कर रहे, वेरी बैड। फिर उनको कमेंट देना है, फिर घर में कुछ बन रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग करवाना है, खुद करना है, बच्चों से करवाना है, अच्छे और बुरे सारे हालात को वालिदा को बताना है, पूरा दिन कॉल करके अम्मी ये हो रहा है, अम्मी वो हो रहा है, अम्मी वो हो रहा है। क्योंकि ये बेचारी आती है वहां से तो जालिमों के घर आ जाती है, और मुकम्मिल इधर जुल्म करने वाले लोग बैठे हैं फिरौन, और वो जुल्म कर रहे हैं, और बेचारी आसिया मजबूरन आ गए तो रोज बताना है मेरे क्या हुआ। उसके बाद घूमने जाना है तो घूमने से ज्यादा रिकॉर्ड करना, दूसरों को बताने की क्या घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो माशाल्लाह वो बहुत बिजी है, मतलब पूरा दिन देखिए ना आप कितना बिजी है, मतलब जर्नलिज्म भी चालू है, मीडिया पर्सन भी चालू है, न्यूज ट्रांसमिशन भी चालू है, और क्या बोलेंगे सोशल गैदरिंग तो सब ऑनलाइन हो रही, कितनी जिम्मेदारियां याद रखी। तो नतीजतन फिर बच्चे तो अगर अच्छे निकल गए तो अच्छी बात है, मतलब इल्ला माशाल्लाह, और अगर खराब हो भी गए तो चलो मैंने तो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी को अच्छी गुजारी ना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे सब जो मैंने बोला। अब ये तो सिर्फ व्हाट्सएप जो इस्तेमाल करना जानती है, अब जो माएँ टेलीग्राम इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती माशाल्लाह, ट्विटर पे भी अकाउंट है उनके, तो उनको तो बहुत काम करना है ना, रोज 2 लाइनें याद करके लिखना है ट्विटर के लिए, जरूरी है ना। उसी से तो पता चलेगा दुनिया और आखिरत में हमारा क्या चल रहा है, उसी से तो बच्चों की तरबियत हो जाएंगी, घर अच्छे चलेंगे, शौहर से रिश्ते भी अच्छे चलेंगे, और बहुत चल रहा है। अब औरतें कहेंगी हाँ मर्दों को तो नहीं बोले आपने, वो भी तो ये सब करते हैं। मर्दों की ये करने से वो बिगाड़ नहीं आता है जो औरतों की ये करने से बिगाड़ आता है, ये समझे सबसे पहले। हाँ, इसके ही हरकत करने से इसकी तिजारत डाउन हो सकती है, लेकिन आपकी हरकत करने से औलाद बिगड़ सकती है, समझना यहाँ है। बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, बच्चे वो करते जो आपको करते हुए देखते हैं। तो माँ को दिन भर क्या करते हुए देख रहे हैं वो करने की कोशिश करते हैं, फिर वो इमिट करते हैं, जो देखते हैं उस चीज को रेप्लिकेट करते हैं, उस चीज को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो माँ इतनी बिजी है। मैं अपने उन जो है तकारीर में ये बात कहता हूँ कि हम वो आखिरी नस्ल थी जिनके माओ के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं थे। हमारे वालदा का नहीं, वो एक आध ईमेल बना दिए ताकि वो कुछ अगर एंड्रॉयड यूज़ करते तो उतना वो भी उनको समझता नहीं ईमेल क्या, ऐसी होता है ना जो एजेड लोग हैं। तो हम वो आखिरी नस्ल थे जिनके वालदाओं के सोशल अकाउंट नहीं थे, लेकिन हम वो लोग हैं जो चलते फिरते अपनी वालदा के सोशल अकाउंट हैं, है नहीं है। हम सोशल अकाउंट है ना उनके। अब हमको देखिए आप बोलेंगे हाँ देखो ये सोशल अकाउंट था, ये स्टेटस था, इनके बच्चों ने ये कमाया और ये किया। लेकिन हम जिन माओ के सोशल मीडिया अकाउंट से उसके स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, तो बच्चों का हाल ये कि उनके गुनाह छुपाना पड़ रहे हैं। फिर तो मैं नहीं कह रहा वो हराम इस्तेमाल कर रहा, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी की बात करो ना आप, लेकिन हमने प्राइम टाइम कर दिया उसको। देखिए आज का लेक्चर पूरा बच्चों की तरबियत के एतबार से, तो माँ बाप को तो चिमटी बैठने वाली है, तो वो पूरा मत लगने दीजिए कि यार बच्चों को ला लिया था गलती से, इन्होंने तो बहुत बोल डाले, सुनना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप बोले कि मैं माँ बाप नहीं हूं तो बनने वाले होंगे, तैयारी कर लो अभी से उसकी, ठीक है। मुझे औलाद नहीं तो दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह दे देगा। तो सबके लिए टॉपिक है ये, शादीशुदा हो गैर शादीशुदा, समझना सबके लिए। कोई कहे मैं तो गुजर चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, हाँ तो आप दादा नाना होने के नाते आपकी नस्लें आपकी औलाद ही होती है ना। औलाद सिर्फ मेरी थोड़ी होती है, मेरे जो वालिद है मेरे बच्चे उनकी औलाद में ही आते हैं। सब बेटे होते दादा के लिए, दादा परदादा सगड़ सब बाप में आते हैं, सब बाप है और सबके बेटे है वो, समझे ना। जितने नीची होती नस्लें सब बेटों में आती है, तो सब तो उनको उनकी करना है। तो ये अहम चीज़ है। औलाद की तरबियत कब से कब तक करना है, उसका ड्यूरेशन क्या है, वक्त क्या है उसका। तो औलाद की तरबियत उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक, या उनकी पैदाइश से अपनी मौत तक, इतना इसका ड्यूरेशन है। उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक, मेरी जिंदगी में पैदा होकर मर गए तो तब तक तरबियत चालू थी, और अगर मैं उनकी जिंदगी में मर गया तो तरबियत मरने तक करता रहूंगा। इसकी कई मिसालें हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बच्चों की नसीहत करना, लुकमान अलैहिस्सलाम का अपने बेटे को नसीहत करना, याकूब अलैहिस्सलाम का मौत के वक्त अपने बच्चों को बुला के पूछना मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो मौत तक तरबियत चालू है। तो उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक, या उनकी पैदाइश से अपनी मौत तक तरबियत चालू रहेंगी, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। और सब इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। वालिदैन सबसे पहले, माँ उसमें जिम्मेदार, बाप उसके बाद, फिर उसका घर भी, वो भी जिम्मेदार है तरबियत में, उसके बाद वो मोहल्ला भी जिम्मेदार है तरबियत में, मस्जिद मदरसा और मकतब भी जिम्मेदार है उसकी तरबियत में, स्कूल और कॉलेज भी है। लेकिन ये सब बाद में, फर्स्ट माँ बाप और उसके बाद दीगर लोग जो एकदम नियर रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली हो या आप जैसे भी रहते हैं, ये उनका जिम्मा है, याद रखिए। आज वो तमाम चीज़ों से मरहले से हम जो है जिसको कहेंगे गुजर रहे हैं, और हम परेशान हैं इसलिए कि हम देख रहे हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ऐसी ऐसी बुराइयां, ऐसे ऐसे फितने, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे कारनामे, कि कुछ चीज़ें तो बोलने लायक भी नहीं है, लेकिन हो रही है, हकीकत तो है।
اب ٹھیک ہے کوئی بولے کہ بولنا نہیں چاہیے, ہوتا ہے نا کبھی وہ چیزوں کو دیکھ کے نظر انداز کر دینا چاہیے, لیکن کب تک؟ اب تو اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں ان چیزوں کی, اب کیا کریں گے؟ ابھی اخبار والوں کو بولیں گے مت بولو, مطلب برائی اس لیول تک جا چکی, یاد رکھیں. میں کئی واقعہ سنا سکتا ہوں, کئی حالات بتا سکتا ہوں, کئی چیزیں ایسی یاد رکھیں جو برائیاں جو سماج میں آ رہی. ایک واقعہ میں سمجھتا ہوں 2-1 سال ہو گئے اس کو, بنگلور کا واقعہ تھا. ایک والد نے اپنے بچے کو موبائل پہ گیم کھیلنے نہیں دیا, بہت مشہور واقعہ تھا, اور اسی کے بعد جو ہے نہیں بلکہ 2-3 سال ہو گئے, اسی کے بعد وہ ایک پرٹیکولر گیم تھا جو بین کیا گیا. بہرحال ابھی بھی آن لائن چلتا ہے لیکن آفیشیل بین ہے انڈیا کے اندر. تو اس نے اس کے والد کے کو سزا یہ دی, اس نے موبائل لیا تھا تو, اور پورا واقعہ میں نے پڑھا تھا, انگلش پیپر میں آیا تھا. اس کا ایک پیر کاٹا پہلے, پھر بولا اب ابھی بھی نہیں دیں گے, پھر دوسرا پیر کاٹا, مطلب جس کو بولتے ہیں طنز مارتے ہوئے, ابھی بھی نہیں دیں گے, پھر ایک ہاتھ کاٹا, پھر دوسرا ہاتھ کاٹا, اس کو ریکارڈ کیا اس نے, پھر گلا کاٹا اس کو, صرف ایک موبائل گیم کے لیے. میرے شہر کے اندر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بہت ٹیچر تھے, بہت چوٹی کے ٹیچر تھے, وہ اپنے بچے کو پڑھاتے تھے, بہرحال جو بھی طریقہ تھا بیچارے اختیار کرتے تھے. بچے کو لگا کہ یہ طرف غلط, میرے کو اتنا ظلم مجھ پہ نہیں پڑھانا چاہیے, تو اس نے یہ سزا دی اپنے والد کو. یہ تربیت نہیں کرنے کے نتائج دیکھ رہے ہیں یاد, کہ اس نے اپنے والد کو ان اسکن کیا, جانور کو ایسا جلد الگ کرتے قتل کر کے پوری جلد نکالا سزا دینے کے لیے, اور پھر ہتھیار اور سب پھینک دیا, قتل ایسا کیا. تو یہ جانور, مطلب جس کو جانور بھی اگر شکار کرتے ہیں تو بس اتنا کھاتے ہیں, سزا نہیں دیتے ایسے اپنے مارنے والے, اس کو تڑپاتے نہیں اس کو. یہ سب ہو رہا ہے. اب یہ تو وہ والا حال ہے. اب اس کے بعد بیچ کے جتنے زندگی کے مرحلے میں کاؤنٹ لیس کر سکتا ہوں, اتنی چیزیں بتا سکتا ہوں, زندگی جینے کے معاملے میں, شہوت اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے معاملے میں, عشق مزاجی کے معاملے میں, پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں مثالیں دے سکتا ہوں. ہم سب پریشان ہیں سالہ سے, کیسے ہی ماحول چینج ہوگا, ہم کو ایکٹیویٹ ہونا ہے, یاد رکھیے بہت زیادہ ایکٹیو ہونا ہے. تو آج میں چند باتیں آپ کے سامنے, سوشل میڈیا کے دور میں بچوں کی تربیت کیسے کرنا, یہ خاص ہے, یا ڈیجیٹل ایج میں بچوں کی تربیت کیسے کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور اس کے اندر بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں, ہیومن سائیکالوجی جس کو کہتے ہیں, یا چائلڈ سائیکالوجی, بچے کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی کوئی نفسیات نہیں ہوتی, نفسیات صرف بڑوں کی ہوتی ہے. نہیں, بچوں کی نفسیات بڑوں کی نفسیات سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. بچوں کی غیرت بڑوں کی غیرت سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. بچوں کا سچ بڑوں کے سچ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بچوں کا جھوٹ بڑوں کے جھوٹ سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. معلوم, بچہ اتنا باشعور اور غیرت مند ہوتا ہے, آپ اس کو مارے تو شرما جاتا ہے. وہ آپ کو اگر اس کو دن رات آپ ماریں گے, اس کے بعد اس کی تربیت ہوگی نہیں, وہ مار کھا کے بند ہو جائیں گے, تربیت یافتہ نہیں ہوگا. ایک زمانہ گزرا ہے, لوگوں نے بچوں کو مارنے کو ہی تربیت کا حصہ سمجھا. مطلب اچھی تربیت کی علامت کیا ہے کہ ابا نے جب چپل مارے تو سیدھا جا کے پیٹ پہ لگنا, ایک دم بیچوں بیچ, اور آواز آنا چٹ, ہاں تربیت اچھی ہوئی اس کی. اور اگر چپل سے نہیں ہوئی تو پھر سمجھو تربیت صحیح نہیں ہوئی. مطلب سزائیں جتنی ٹاپ لیول کی دی جا رہی ہے, وہ کہہ رہے تربیت اتنی زیادہ ہو رہی ہے. کسی کے لیے یہ شاید فارمولا صحیح ہوگا, کتاب و سنت میں فارمولا نہیں ہے تربیت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو کبھی نہیں مارا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, آپ نے اف بھی نہیں کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نمونہ ہے. پھر انہیں بتانا چاہیے تھا ایسا مارو, مرغا بناؤ, ٹانگیں توڑو, چپل مارو, لٹ سے مارو, بتانا چاہیے تھا. نہیں, سب چیزیں نہیں بتائے. کیوں نہیں بتائی؟ کسی ایک آدھ کے لیے وہ سزا دینا ہو سکتا, تربیت ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, سب کے لیے نہیں, لیکن وہ تو مار پیٹ کو ہم نے تربیت سمجھا, دھونس دینے کو تربیت سمجھا. پیسے بند کر دوں گا, موبائل چھین لوں گا, کپڑے نہیں دلاؤں گا, گاڑی نہیں دلاؤں گا, یہ تو آپ اس کو وارننگز دے رہے ہیں. بڑا ہو جائے گا تو بولے گا میں کما کے سب کر لیتا, ضرورت نہیں تمہاری. تو یہ بھی تربیت نہیں ہے, دھونسے دینا. مارنا بھی تربیت کا حصہ نہیں آتا. کہ نصیحت کے لیے کچھ کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن وہ مارنے میں شمار نہیں ہوگا, وہ بھی نصیحت کا حصہ ہوگا. تو پھر کیا کریں ان کی تربیت کے لیے, کیسے ان کی تربیت کریں؟ تو مارنا پیٹنا تربیت نہیں ہے. والدہ نے یہ سمجھ لیا کہ بچوں کو صرف چلانا ہو, جتنا چلاتی اتنی تربیت کری. بند کر دو رے ٹی وی, بند کر دو رے موبائل, جاؤ رے نماز کو, رہا تربیت ہو رہی. مطلب جتنا چلا رہی ہے پورے گھر میں آواز گونج رہی, تو ہاں بہت تربیت کر رہی. ماں کتنا چلا رہی, ظہر کو نماز کو نہیں گئے تو. چلانا کوئی تربیت نہیں ہے. 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد ان کو عادت ہو جاتی ہے, آپ کی چلانے کی آواز اندر بھی نہیں جاتی ہے ان کی. ایسے بیٹھے رہتے ہو, ہاں بولتا ہوں, ہاں جاتا ہوں, ہاں کرتا ہوں, موبائل گیم چالو, اس کا اثر بھی نہیں ہو رہا نا ایسی تربیت کا. یہ کون سی تربیت ہے؟ وہ محبت کی مار مارنا پڑیں گی اس کو, جس مار سے اس کو ضرب تو نہیں آئے گا, نشان تو نہیں آئے گا, لیکن لگیں گی برابر ہو. وہ ریلیشن شپ پیدا کرنا پڑے گا, جس ریلیشن شپ میں خالی آنکھیں بتا دیں گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے, اور وہ عمل کر لیں گا اس کے بعد. مطلب دیکھا تو سمجھ گیا کہ والد ناراض ہے, والدہ ناراض ہے, میں اپنی چال بدل لوں. کہاں ہے وہ تربیت کا پارٹ؟ غائب ہے.
وہ زیادہ کر ابا کیا کریں گے, ماریں گے, پیٹرول کے پیسے نہیں دیں گے, ڈانٹیں گے, 4 دن یہ کریں گے, میں بھی بات نہیں کروں گا, دیکھا جائیں گے کھلی بلی. یہ لڑکوں کا حال ہے. لڑکیوں کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے ان پر. ان کی بغاوت کو کیسے روکیں گے آپ بتاؤ؟ ہاتھ اٹھائیں گے ان پر. کسی نے دیکھ لیا ہاتھ اٹھاوے تو آپ کا کیا لوں گا لیگلی آپ کو بھی نہیں اندازہ ہے اس کا. ہاں آپ سمجھے اس بات کو. اور وہ چلے گی اگر کہیں لیگل پروٹیکشن کے لیے تو پھر کیا کریں گے, کیسے لائیں گے اس کو, آپ سوچو. تو امت جو ہے بہت عجیب حال میں ہے. جس کو بولتے ہیں نا ایک بھور ہوتا ہے نا پانی میں, وہ ورلپول جو آ جاتا گھومتا ہے, بس وہ کشتی جانے کے بعد وہ بہت زبردست گھومتی, یاد رکھیے. اچھے سے اچھا تیسمار خان جو جہاز چلاتا ہے وہ بچا نہیں سکتا اس میں سے. ہم اس فیز میں آ چکے ہیں. تو ابھی ہم کو چائلڈ سائیکولوجی کو اسٹڈی کرنا ہے, بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ہے, جو پہلے بھی سمجھنا چاہیے تھا, آج بھی ضروری ہے, لیکن آج کے دور میں زیادہ ضروری ہے. ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, چائلڈ کی بچوں کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ ورلڈ کنٹری میں تو آپ کے بچے کا سر پھوٹ گیا تو مطلب آپ کا تو سمجھو بیڑے غرق ہو گیا. آپ نے لے گیا دواخانے, آپ کو لگ رہا سمپل پروسیس, دواخانے لے گیا, اس کا سر پھوٹ گیا تھا, ہو گیا یہ. اب کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے. کون ڈالتا ہے کیس معلوم آپ کو؟ اسٹیٹ کیس ڈالتا ہے آپ کے اگینسٹ. پوری انکوائری ہوتی ہے کہ سر پھوٹا کیسے. اتنی انکوائریز کی بچے کو آپ سے الگ کر لیا تھا سب سے پہلے, اور پھر اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا بچے بتاؤ. مہینہ اور 2 مہینے بچہ آپ سے الگ کر دیا جاتا ہے. معلوم آپ کو, آپ کا خود کا بچہ آپ کے پاس اب نہیں رہ سکتا ہے. اس کا پروٹیکشن کر کے اس کو الگ جگہ رکھ دیا جاتا ہے. اور وہ کیا تھا, اگر اس نے بتایا کہ آپ کے ظلم کے تحت ہوا یہ, تو پھر آپ کو سزا دی جاتی ہے اور اس کو کسی اور ماں باپ کو اسائن کر دیا جاتا ہے. معلوم آپ کو اتنے سخت قوانین ہیں. بچے کو اگر مار لگا تو یہ سارے رائٹ, ساری چیزیں ہمارے ملک میں بھی آنے والی تھوڑے دن بعد. تو ایسے اس میں کیا مار ڈانٹ گھور کے دیکھنا, آپ کو لگتا ہے آگے چلنے والا ہے؟ نہیں چلنے والا ہے. تو کیوں نہ ہم ان کی نفسیات کو سمجھیں, نفسیات کی سمجھ کر ان کے ساتھ ویسا بیہیویئر, ویسا عمل, ویسا رویہ رکھیں. اور یہ قرآن و سنت میں ہے آلریڈی. مطلب میں کچھ بھی نئے پوائنٹس نہیں لاؤں گا, آلریڈی ہے. میں مثالیں دیتے جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو بیچ بیچ. تو وہ ضروری یاد رکھیے. تو اب ہیومن سائیکالوجی پڑھنا تو ضروری تھا, نفسیات. بچوں کو اب زیادہ سمجھیے آپ, کیونکہ اس کے بغیر آپ ان پہ محنت نہیں کر سکتے. چلیے آئیے کچھ پوائنٹس آج آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ کیا آپ تربیت کے اندر کریں گے تاکہ یہ بچے آپ کے سننے والے, سمجھنے والے, محبت کرنے والے, اطاعت گزار, فرمانبردار, دنیا میں نام روشن کرنے والے اور مرنے کے بعد ثواب جاریہ بنے. ہے نا, دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرنے کے بعد ثواب جاریہ بنے. تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا. اس ایسٹ کو اس فتنے کے دور میں بہت اچھے سے ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ میں سے اکثر لوگ بزنس کرتے ہوں گے, کیسا ڈیولپ کرتے ہیں اس کو, دن رات محنت چل رہی, سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ چل رہی, یہ کر رہے, وہ کر رہے, ہر چیز کر رہے ہیں. تو بچوں پہ ویسی محنت کرنا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیے, بچے کے لیے ماں باپ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے معلوم آپ کو؟ انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں نا, کوئی چیز لگانا تاکہ آگے فائدہ دے. تو بچے کے لیے سب سے بڑا انویسٹمنٹ ماں باپ کیا کر سکتے ہیں معلوم آپ کو؟ آج آپ بولیں جلدی بتاؤ, کوئی نئی اسکیم آئی کیا تاکہ انویسٹ کر دیتا؟ نہیں. بچے کے لیے سب سے بڑا انویسٹمنٹ ماں باپ کا پیسہ نہیں ہے, زمین نہیں ہے, دھن دولت نہیں ہے, تجارت نہیں ہے. سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے آپ کا اس کے ساتھ وقت دینا. بگیسٹ انویسٹمنٹ ہے آج وہ بیٹھنا, بات چیت کرنا. یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے آج اگر کرنا ہے بچوں کے ساتھ. اب بولیے کیسا انویسٹمنٹ؟ ہاں, ان کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹہ بھر بات کرو خالی ایسے. اگر وہ ٹکے 5 منٹ تو بڑی بات رہیں گی. ابھی تو 5 منٹ, چونکہ بچپن سے تربیت نہیں ہے ایسی, ٹکتے بھی نہیں بولتے. اور اگر ٹک بھی گئے تو بولیں گے ابا وہ کینسر وینسر تو نہیں ہو گیا, مطلب کچھ تو پازیٹیو ٹیسٹ آگے. لگتا ہے ان کے جانے کا ٹائم آ گیا تو اب بلا رہے, بٹھا رہے, سمجھا رہے, لگتا اب جانے کا ٹائم ہے, چلو ٹھیک ہے. اللہ آسان نہیں کرے, دوسرے دن پوچھ رہا ابا کچھ ہوا تو نہیں نا, مطلب ڈرو مت, آرام سے بول دو کیا ہے, کیونکہ وہ ریلیشن ہی نہیں ہے نا. تو ٹائم انویسٹمنٹ کیجیے بچوں پر. منی نہیں چاہیے ان کو, پیسہ نہیں چاہیے. تربیت کے لیے ریلیشن چاہیے, ریلیشن کے لیے ٹائم دینا. بغیر ٹائم کے کیسے ریلیشن ہوتا؟ میں اپنے بیوی سے کبھی نہیں ملا, لیکن ہم دونوں کے تعلقات بہت اچھے, محبت کیسے ملے نہیں تو کیسے محبت ہے؟ 2 لوگ اجنبی محبت نہیں کر سکتے, ہے نا, سمجھ نہیں سکتے, سمجھا نہیں سکتے. تو شرعی محبت ایک الگ چیز ہوتی ہے. شرعی محبت انسان کو ہوتی ہے, جیسے انبیاء سے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شرعی محبت ہے, یہ ایک الگ کیٹیگری ہے. ہیومن لیول پر کیسا ہوں گی؟ ایک جانور کو کبھی ساتھ رکھے نہیں اور بولیں گے جانور میرے سے محبت کرتا. کیسے جانور جو ان سے مانوس ہوتا ہے, جن کے ساتھ رہتا ہے. شرعی محبت الگ ہے, کسی سے کبھی بھی ہوتی ہے انسان کو. نیک لوگوں سے آپ کو محبت ہوگی جو گزرے پہلے, اللہ اجر بھی دیں گا اس کا آپ. لیکن باقی نہیں ہوتی محبت ایسی. کیا بولیں گے جانور کبھی دیکھا نہیں لیکن میرا پالتو ہے. کیسے پالتو؟ آپ نے پالا نہیں اس کو, تو پالتو بنا کیسے آپ کا, ہے نا. تو ایسا ہے. تو ٹائم انویسٹمنٹ کیجیے ان پر, وقت, جو کہ ہے نہیں ہمارے پاس. پرابلم یہی ہے نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دن بھر بیٹھے ان کے ساتھ, ان کے سامنے. میں کہہ رہا ہوں جب بھی موقع ملے ان کے ساتھ بیٹھو اور جینوینلی صرف ان کو ٹائم دو. نہ اس میں لیپ ٹاپ کھولیں گا, نہ ڈیسک ٹاپ کھولیں گا, نہ فون پہ میں رہوں گا.
صرف ان کے ساتھ رہوں گا, چاہے وہ دستر کا معاملہ ہو, کھانے کے وقت ہو, یا پھر اس کے بلا سونے سے پہلے کا معاملہ ہو, یا پھر اسکول جانے کے وقت کا معاملہ ہو, یا پھر اسکول میں لے جا کے چھوڑا تو ڈرائیو کے ٹائم کا ہو. ڈیڈیکیٹڈ ٹائم جو صرف ایکسکلوسیو ان کے لیے, اور بات چیت کریں گے, ماں بھی یہ کام کرے اور باپ بھی یہ کام کرے. چلیے تو آئیے چند نکات میں جو پہلا نقطہ یاد رکھیے, ان سے اپنے تعلقات بناؤ, اور تعلقات کے لیے میں نے بتا دیا آپ کو ٹائم انویسٹ کرو, ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ بات چیت کرو. یہ سب سے اہم چیزیں یاد رکھیے, اور سب سے بیسک پوائنٹ یاد رکھیے, والدین بات کرے بچوں سے, اور بات کرنے سے ریلیشن شپ بنے گی, محبتیں بڑھیں گی, تعلقات بڑھیں گے, تو سارے کام ہو سکتے ہیں. تو بات کرے, اور بات کرنے کے لیے میں نے کہا ٹائم دیں. پہلا کام آپ کو یہ کرنا یاد رکھیے, چونکہ بات کرنے کے بعد ہی ساری چیزیں ہونے والی. آگے کا مرحلہ, بات چیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اور ہمارے پاس بات چیت کا ٹائم کسی کو بھی نہیں. ہاں بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے اس کو گدگلی کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, جب تک کرتے ہیں. تھوڑا بڑا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ماں تو خیر بہت لمبے عرصے تک محبتیں کرتے رہتی بچوں سے, باپ تو عجیب ہی سخت ہوتا جاتا تھوڑے تھوڑے دن کے, مطلب کیا ہوتا نہیں سمجھ میں آتا مردوں کو. محبت کا کوئی رویہ ہی نہیں. بیٹے سے آخری بار کب ملے تھے آپ؟ بیٹے سے ہمارے پاس ملتے ولتے نہیں بچوں سے. ہمارے پاس بچوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. دادا نے آخری بار ابا سے بات کیے تھے 50 سال پہلے, پھر مرنے سے ایک دن پہلے. اس کے بیچ میں کچھ نہیں بات ہوئی, صرف دونوں گھورتے تھے ایک دوسرے کو, مطلب دیکھتے ہوئے جاتے تھے بس. ہاں بیٹا اور باپ گھر میں آ رہے جا رہے ہیں, اور انہیں اس سے نظریں چرا رہا, انہیں اس سے نظریں چرا رہا ہے. کون ہے تمہارے؟ یہ ابا ہے. تم ابا سے بات نہیں کرتے؟ ارے وہ ڈینجر حضرت چلے گئے, خاموشی سے تو اچھا ہوا. میں تو یہ منہ کھولیں گے تو کچھ تو ہی بولنے والے ہیں. یہ تو ریلیشن شپ. بتائیے یہ بچے کی اصلاح باپ کیسے کریں گا؟ بیٹے ایسا مت کرو. کب بولیں گا؟ بیٹا سننے کو تیار نہیں, کیونکہ اس نے دیکھا ہی. ایک صاحب مجھ سے ایک بار ملے اور مجھ کو کہنے لگے کہ میرے 7 8 یا کچھ ایسے 9 کے قریب بچے بتائے, لڑکے انہوں نے بتایا, میرے اتنے لڑکے ہیں, اور ہم لوگ خاندانی پہلوان ہیں. تو ہمارے پاس کیا بچوں سے محبت نہیں, مارو پیٹو سختی میں رکھو, ایسا بڑا کیا, ایسی زندگی گزار دی. آج بوڑھا ہو گیا ہوں, چونکہ پوری زندگی میں نے کبھی ان سے بات نہیں کی. آج میں چاہتا ہوں میں کسی سے بات کروں, لیکن وہ بات نہیں کرتے, چونکہ میں نے کبھی تربیت ہی نہیں دیا ان کو. اب میں اکیلا رہتا ہوں, وہ سب اپنے, چونکہ میں نے حکال بھی دیا ان کو, چلو شادی ہو گئی, چلو نکلو یہاں سے. یہ رویہ مت رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے بچوں سے. دیگر واقعات جو قرآن نے بیان کیا ان کی محبت دیکھیے بچوں سے. سیرت کے اندر جو واقعات آتی ہیں ان کی محبتیں دیکھیے بچوں سے کیسی تھی, کتنا ٹائم انویسٹ کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ, ایک شخص تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے, بیٹھتے تھے, اور ان کے مانڈی پہ ان کا بچہ بیٹھا کرتا تھا. آپ نے ایک بار دیکھا یا کہیں اس کے بعد دیکھا وہ مجلس میں آنا بند کر دیا. ایک بار پوچھا کہ کیا بات ہے, وہ جو شخص سے آتا تھا مجلس میں ہمارے, کیوں نہیں آتا مجلس میں ہمارے؟ وہ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ایک بیٹا تھا, وہ مجلس میں آپ کے ساتھ لاتا تھا, سناتا تھا, اس کا انتقال ہو گیا ہے. اب وہ مجلس میں اس لیے نہیں آتا کہ اس کو یاد آ جاتی بچے کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس. بلایا گیا تو کہا کہ تو چاہتا ہے جنت میں تجھے گھر ملے؟ تو کہا صبر کر اس معاملے پر. اس کو یاد آتی تو بچے کو لاتا تھا. دیکھیے محبت نہ, بچے کو ساتھ رکھ کے بات کر رہا ہے. آپ کو تو فرصت نہیں, بیگم اس کو لو میرے سے دور کرو, بیگم یہ میرے لیپ ٹاپ پہ کچھ گرا دے گا, بیگم اس کو میرے سے فلانا. تو پورا ٹائم وہ سنتا ہے باپ سے دور رہنے کی باتیں, نزدیک رہنے کی تو سن ہی نہیں رہا ہے نا. گاڑی کے پاس مت آ میری فلاں ہے, چابی کے پاس مت آ میری فلاں ہے, موبائل کو ہاتھ مت لگا میرے فلاں ہے, میرے نزدیک مت آ, میرے سوتے وقت اس نے آیا نا تو گیا آج میرے ہاتھ سے. آپ کا بچہ جانور نہیں ہے, کوئی کتا نہیں کہ آ کے بھوگیں گا تو پرابلم ہوگا, لیکن آپ گیا کہاں ہے وہ, میرے کو اٹھا دیا اس نے نیند میں سے. آپ کی اولاد اٹھا دیا, کوئی مسئلہ نہیں, برداشت کر لو, برداشت کر لو. ایسے ہی ہوتا ہے. تربیت یہی تو ہے, آپ کو ہی قربانی دینا ہے. کب تک؟ ہمیشہ دو یار. جھاڑوں کو دیکھو تو زندگی بھر انسانوں کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں, وہ یہی بول رہے ہیں کہ کب تک. اللہ نے ان کو جس کام کے لیے بنایا کرتے جا رہے ہیں نا, پھل دے رہے, وہ دے رہے, انسان کاٹ بھی رہے تو وہ بڑھ رہے ہیں. جانوروں کو دیکھو مسخر کر دیا آپ کے لیے, جو بولے وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. تو سسٹم ہی ایسا ہے, بس قربانی ہی قربانی ہے زندگی بھر. زندگی قربانی کے بغیر نہیں یاد رکھی. لہٰذا پہلا کام ریلیشن شپ بلڈنگ, ٹائم انویسٹمنٹ کے ساتھ تعلقات بنانا ہے. اب کیا کرو, گھر میں کھانے کا وقت طے کر لو, سونے سے پہلے طے کر لو, جو بھی ایک وقت طے کرو, 10-15 منٹ بیٹھ کے بات کرنا. کون سی بات؟ وہ والی بات نہیں, یہ کیے کیا, وہ کرے کیا, یہاں گئے, یہ تو سب حکم اور سوالات ہو گئے. یہ نہیں, وہ بیٹھک ہوتی ہے آپ کے پاس, 2 دوستوں کے ساتھ چل چائے پہ جائیں گے, جنرل باتیں چلتی, کیا چل رہا, کیسے حالات چل رہے ہیں, کیسی زندگی گزر رہی ہے, فلاں کا کیا ہوا. ایسے ریلیشن بچوں سے ہے کہ آپ کی بیٹیاں اور بیٹے آ کے بول رہے ابا جی ہوا, امی ہوا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھر میں آئے, سمجھو 2-3 بچے آپ کو, ابا گھر میں آ رہے ہیں, جیسی ماں نے دیکھی ابا گھر میں آ رہے تو بولتی ابا آ گئے. تو جو چھت پہ کھیلتا نا تو پڑوس کی چھت پہ کود جاتا ہو, ابا آ گئے, ختم. اب تو کوئی شارٹ ہی نہیں ہے. جو اندر کوئی تکیے وکیے سے کھیل رہا تو وہیں وہ رکھ دیتا, کیوں رے نہیں رکھ رہا ابا. ایک چھوٹا ہے, اس کو بھی سمجھ نہیں ہے, ماں آٹا گون رہی, وہاں گئی تو ماں بھی ہلو سانس لیتی,
اور وہ ماں کو دیکھ کے سن ہو جاتا کہ ماں نے کہاں سے سانپ دیکھ لی, کیا ہوا اس کے ساتھ, جو اس نے اتنی, تو وہ بھی سخت بیٹھا ہوا نہیں, ابا آئے تو سانس ہلو لینا, انہوں چڑ جاتے ہیں. یہ ہمارے تعلقات ہیں بچوں سے. مطلب بچے بھاگ رہے ہیں آپ سے, اگلا کیا ہوتا, تھوڑا بڑا ہوتا ہے 3-4 سال کا, جیسی باپ کو آتے دیکھتا وہ بھی پتلی گلی سے نکل جاتا, چونکہ وہ ٹرین ہو جاتا ہے کہ ماں بیچاری اس کی چلتی نہیں تو میری کیا چلے گی. چونکہ باپ ہمارا 1970s کا ہیرو ہے, اینگری ینگ مین, غصے میں جو رہتا پورا ٹائم سے. مطلب یا تو بات ہوں گی تو یہ ہوں گی کہ تو الگ ہو جا, یہ کر دیتا وہ کر دیتا, یا تو خالی دو ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے پورا ٹائم خالی. وہ اسکرین چلتی نا کمپیوٹر کا, جب وہ آپ ہوتے رہتے ویسے کچھ تو بھی چلتے رہتا اس کے دماغ میں, لیکن کچھ نہ دکھتا نہ آواز آتی اس میں سے. اب یہ بھی بولے کہ ویسی تربیت یافتہ رہتا بچہ بھی, چھوٹا رہتا نہیں دیکھتا باپ کو, یہ بھی خاموش وہ بھی خاموش. ارے باپ بیٹے ہیں تم, یہ کیا حالت ہے. حالت یہ ہے کہ باپ کو بچے کو کوئی میسج کنوے کرنا تو کیسے کنوے کرتا معلوم. اب دیکھو اس کو, بیگم سمجھا دو اس کو, کر لو بولنا, یہ ہو جاتے بیٹے ابا بولے سمجھ جا اور کر لے, یہ بیٹا بولتا جاؤ تمہارے شوہر کو بولو نہیں کرتا, امی آ کے بولتے اس نے بولا انشاءاللہ کر لیں گا. وہاں بھی بیچ میں ایک پوسٹ مین ہے, ادھر سے ادھر کوریئر جا رہے, بیگم میں نے کل بولا تھا تمہارے بیٹے نے کیا ہے کیا, یہ بولتے جی حضور میں بولتی ہوں اس کو جا کے, ابھی بیٹے کر لو ابا ایسا بول رہے, بولتا جاؤ جی تمہارے شوہر کو جی بولتے رہتے بس. مطلب سمجھتے نا, مطلب وہ بھی دھیرے دھیرے فری ہوتا جاتا ہے ماں سے, چونکہ ان کی حرکت ماں ہی بولتی ہے جو بول رہا ٹھیک ہے, یہ واقعے میں سخت مزاج وہ کرتے تھے. یہاں صحابی بچے کو گود میں لے کر آ رہے, واقعہ سنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, آپ کو ظاہر سی بات ہے بیٹے نہیں تھے جو بڑے ہوئے تو میں ان کی واقعات نہیں سنا سکتا ہوں آپ کو, لیکن بیٹی فاطمہ بڑی ہو گئی, شادی ہوگی, اللہ کے رسول ان کے گھر ملنے جاتے. جب ملنے جاتے تو بیٹی کو سلام کرتے, مصافحہ کرتے, سر پہ اس کے بوسہ لیتے اور اس کو پیار سے بٹھا لیتے. ہاں بس تو بیٹی تو پرایا دھن ہے, پہلے دن سے تو پرایا دھن ہے, تو پرایا دھن ہے. اس کو اتنا پرایا دھن بولتے کہ بولتے کس کو بھی دیتا ہوں اٹھا کے, بالی ہو گئی تو پرایا دھن کیا کریں گے بیچارے. یہاں پرایا کہاں ہے, اسے گھر جا رہے ملنے کے لیے, ہے نا. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ داماد کے گھر ملنے جا سکتے. ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے, داماد کے گھر کا پانی حرام ہے ہم پہ. کہاں سے آئے تم, کون سی شریعت اور کون سے دین کی بات کرے, جب داماد کے گھر کا پانی حرام ہے ہم نہیں پیتے. اللہ کے رسول اپنے داماد کے گھر جاتے, بیٹی سے ملاقات کرتے, اور یہ بھی جب آتی تو اللہ کے رسول ان کو ویلکم کرتے, استقبال کرتے, سر پہ بوسہ لیتے, ادھر ادھر بٹھاتے اپنی بیٹی کو سیدھے یا الٹے طرف. سمجھ رہے بات. یہ محبت ہوتی ہے باپ کی بچوں سے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. یاد رکھیے کئی مثالیں, بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں دو صحابہ کی زندگی سے. یہ چائلڈ سائیکالوجی کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ کے بعد ہی سب ہوں گی. مطلب ابھی ہم بول رہے ہیں کہ زمین میں بیج ڈالنا ہے تو پہلے زمین کو نرم کرنا ہے. یہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ, زمین نرم ہوتی ہے اس سے. اب جیسا میں نے پہلے کہا, آپ ان سے تھوڑی سی بات کریں گے تو ابھی ڈریں گا تھوڑے دنوں, انہوں شادی کا رشتہ تو نہیں لالی میرے لیے نیا جو منانے کے لیے اتنا اچھا کر رہے ہیں. انہوں گاڑی کا وعدہ کیے تب نہیں بولنے کے لیے تو بات نہیں کر رہے میرے سے, اتنی بلا کے روز شام میں بیٹھ رہے ہیں. ان کا ٹیسٹ ویسٹ پازیٹیو تو نہیں آ گیا کچھ, امی رپورٹس کیا ہے ذرا بتا دو میرے کو, تو وہ ہو جائیں گا, ابھی ہو جائیں گا, لیکن دھیرے دھیرے سب چیزیں ہوں گی. تو وہ سختی اپنے اندر سے نکالو. شریعت جو نرمی چاہتی ہے, جو تربیت کے لیے ضروری, وہ نرمی اپنے اندر لاؤ. خواہ کے برا اور گناہ کے اندر نرمی اختیار کرتے ہو, اور جہاں اختیار کرنا ہے وہ تربیت میں وہ نہیں اختیار کرتے ہم لوگ. فرسٹ پوائنٹ, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, وقت دینا ہے. ماں دے رہی ہے تو یہاں ماں کو میں نہیں بولوں گا, وہ آلریڈی دے رہی ہے. باپ کو بھی دینا ہے. میں جانتا ہوں اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں, میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ, جن سے اگر میں پوچھوں بچہ کون سی کلاس میں تو آپ کو نہیں پتا ہے. میں چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں, کے جی, یو کے جی, ایل کے جی, بی کے جی, سی کے جی. اسکول کون سا ہے, بڑا اسٹار, چھوٹا اسٹار, پھیلا ہوا اسٹار, ٹوٹا ہوا اسٹار, فلاں چاند. آپ کو اسکول کا نام بھی نہیں معلوم ہے. کلاس کون سی تو کلاس میں ہے, وہ بہت اچھا اسکول ہے, لیکن اب ٹھیک ہے کلاس. ٹیوشن کہاں جاتا ہے, عربی ماں بھیجتی ہے اس کی, ٹیوشن ماں بھیجتی ہے اس کی, کلاس اس کو ہی معلوم ہے. آپ کو کیا پتا ہے پھر بچے کے بارے میں. پڑوس میں جو آدمی کام کر رہا, کون سی فائل پہ کام کر رہا, کس کی فائل آفس میں, وہ پوری نظر ہے آپ کی, پوری مخبریاں چل رہی, وہ اس کا پورا اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا ہے. یہاں کیوں نہیں ڈیٹا جس کا ہونا چاہیے, جو ریئل ایسٹ ہے آپ کا, یہ زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک, مرنے کے بعد ثواب جاریہ, اولاد, کیوں نہیں ہے. بیٹیوں سے پھر بھی تھوڑا باپ کا معاملہ تھوڑا نرم رہتا ہے, وہ بھی پرایا دھن, وہ محبت ہی ادھار والی تھی, پرایا دھن ہے بلکہ تھوڑی زیادہ محبت کر لو. کیا ہے یہ سب ریلیشن شپ پہلا. اب یہ ہو گیا, زمین نرم ہو گئی, اب ڈالو بیج اس میں, یہ اثر انداز بیج ہوگا. تو پہلا پوائنٹ ہمارا تھا زمین کو نرم کرنا, وقت کا دینا, یہ ریئل ایسٹ ہے. دوسرا یاد رکھیے, ان کے ساتھ کام کرو, اہم پوائنٹ. اب یہ ہو گیا بات چیت کا. اب کیا کرنا ہے, ان کے ساتھ کام کرنا ہے.
اب بولیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی ساتھ کام کرتے ہیں اس سے جو تعلقات بنتے ہیں یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں بات چیت کے مقابلے میں بھی، چونکہ اب ریئل ورلڈ میں آگے باپ بیٹا، باپ بیٹی، ماں بیٹا، ماں بیٹی، اور کام کر رہے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں رکھتے جا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول کر اس کو. تو باپ بیٹے مل کر کام کر رہے ہیں. کام کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ بازار جا رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے تو دوست کو مت لے جاؤ. آپ کا بیٹا ہے نا، چاہے جتنے سال کا ہو، سمجھ رکھتا ہے تو سامنے بٹھاؤ، پیچھے بٹھاؤ، ساتھ لے جاؤ. ساتھ لے جاتے ہوئے بات کرو اس سے جیسا بڑوں سے بات کرتے ہو. پھر جب دکان پہ جاؤ تو سکھاتے ہوئے جاؤ کہ یہاں یہ کرتے ہیں، ہم یہ لیتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. اور 10 سوال اس کے دماغ میں پھر آئیں گے، آپ یہاں کیوں آتے ہیں، آپ فلاں کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کرتے. اس کا جواب دیتے جاؤ، اس کے جواب دیتے جاؤ. یہ تربیت بھی ہے، ٹریننگ بھی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہے، نصیحت بھی ہے. ریئل ٹائم میں زندگی جینا سیکھ رہا ہے آپ کے ساتھ، اور بڑا پروان چڑھ رہا ہے، سماج کو سمجھتے پروان چڑھ رہا ہے. کام کرو. سنڈے ہے ساتھ جاؤ، سنڈے ہے گھر میں گارڈننگ کرو، مارکیٹ ساتھ لے جاؤ، اس کی چھٹی کے دن اس کے ساتھ رہو. اپنی تجارت پہ اگر آپ اونر ہے تجارت کے تو کبھی لے جا کے بٹھاؤ تاکہ وہ دیکھے باپ کتنی مشقت سے پیسہ لاتا ہے. بولتے ہیں نا بچوں تو کو احساس نہیں باپ کی کمائی کا، تو دلاؤ نا اس کو احساس، سمجھاؤ نا اس کو پیسہ کیسا آتا ہے. سمجھائے نہیں اس کو، بول رہے احساس نہیں، تو ہوگا کیوں اس کو احساس؟ ماں کہہ رہی میں نے کیا قربانی تم کو سمجھ نہیں رہا، تو بتاؤ اس کو قربانیاں کیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو بتانا اور سکھانا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ دکھاوا کرنا، یہ اس لیے کہ کل وہ اچھا انسان تب بنے گا جب وہ دیکھیں گا قربانیاں کیسی ریئل لائف میں دی جاتی ہے حقیقت میں. کیوں نہیں کرتے کام؟ دوست کے ساتھ جا رہے ہیں آپ، پڑوسی کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ ہے آپ کا دوست، اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ. آپ بولیں گے اتنا چھوٹا ہے کیا کریں گے؟ ارے گل کھلائیں گا ایک سے ایک. آپ سمجھ میں نہیں پائے، گل سمجھتے پھول کو بولتے ہیں، اور پھول لگانے کے لیے جھاڑ محنت کرنا. مطلب یہ سیکھیں گا ریئل لائف کیا ہوتی ہے. بتاؤ اسکول جائیں گا میتھ سیکھیں گا نا تو بہت 5-6 سال کے بعد سیکھیں گا. آپ کے غلے پہ بٹھاؤ، پیسہ گننا سکھاؤ اس کو، ریئل ٹائم نالج سیکھیں گا. اسکول جانے سے پہلے 100 تک گنتی اس کو آ جائیں گی، کیونکہ 100 کی نوٹوں کی بنڈل ہی بناتے ہیں نا، 100 کے کاؤنٹنگ کر کے زیادہ تو ایک فکس بن جاتا ہے. 100 کے 100 نوٹ تو 10,000 بن گیا، 500 کے 100 نوٹ تو 50,000. تو وہ ریئل لائف میتھمیٹیشین بنے گا، نہ کہ یہ اسے 4 بسکٹ کے پیکٹ منگواؤ، ایک پیکٹ 5 روپے کا، بولو اس کو اب 4 پیکٹ لانا، کتنے آئیں گے؟ تو 5 کا ایک، پھر سکھاؤ 10 کے 2، پھر باقی کے 2 کتنے آئیں گے؟ 10 جمع 10 20. ابھی سے میتھمیٹکس سیکھ جاتا ہے. اس کو ریئل لائف میں چاہیے اس کے باپ کا ایگزامپل، اس سے ماں سے سیکھنا ہے، اس نے یہ. ہمارے پاس تو حال یہ ہے 2 لوگوں کی شادی ہو رہی ہے، انہوں بول رہے کہ بچے نے کبھی کمایا نہیں آج تک، پڑھ رہا تھا وہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ریئل لائف کچھ نہیں معلوم اس کو. ویری گڈ. انہوں بولتے بچی نے کچھ نہیں کری، بچہ کھانے کا منہ بھی نہیں دیکھی ابھی، سیدھا کالج سے آ رہی، رشتہ طے ہو رہا تمہارے پاس جا رہی. تو انہوں گوشت کا ایک لوتھڑا دے رہے ہیں ان کو شادی میں، انہوں گوشت کا ایک لوتھڑا دے رہے ہیں. 2 پاگل لوگ ایک ساتھ آ جا رہے ہیں اور نئے پاگل پن پورے گھر میں چل رہا ہے. پھر اس کو کچھ سمجھ رہا نہیں اس کا، اس کو کچھ سمجھ رہا نہیں اس کا. ریئل لائف دونوں نے جیے نہیں نا. اس نے کماتا کیسے نہیں سیکھا، نہیں بیٹے تم پڑھو بیٹا، صرف دن رات پڑھو. پڑھاؤ بھائی، لیکن ریئل لائف کی مشقتیں بتاؤ اپنی. نہیں بیٹے تم صرف پڑھو. بیٹی تم کو صرف پڑھنا ہے، نام کمانا، اچھا کہ تمہارا شوہر ظالم ہوا تم کو مارا تو اس کو کیا بولنا؟ آئی ایم ایجوکیٹڈ، چھوڑ دے میرے کو. یہ تعلیم کا مقصد ہے. تعلیم کا مقصد اچھا انسان بننا ہے، ضرورت پڑنے پر کام بھی آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مقصد ہی بتاتے اس کو، بیٹے پڑھا رہا کیوں، چھوڑ دیا نا اس نے تو وہ ہو جائیں گا. تو اس کا مائنڈ سیٹ ہی کرپٹ رہتا. پھر تو 2 اجنبی جاہل غیر تربیت یافتہ لوگوں کی شادی کر رہے ہیں. پھر بولے طلاقیں کیوں زیادہ ہو رہی؟ وہ تربیت یافتہ نہیں دونوں بھی. ریئل لائف میں انہوں نے ہیومن بینگز دیکھے نہیں، وہ فلمیں دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں. ان کے ہیروز ہی کوئی اور ہیں، اور عجیب و غریب. مطلب یہ سپر ہیروز کی مطلب دیکھیں نا، وہ سپر ہیروز کو دیکھتے ہیں نا ہمارے بچے بچپن سے، تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں. مطلب عجیب و غریب، مطلب نہ سر ہے نہ ٹانگ ہے نہ پیر ہے، نہ دنیا میں ایسا کوئی کر سکتا. مطلب ایسے سپر ہیروز جو شاید جلدی میں رہتے ہیں، کیا پینٹ پہ چڈیاں پہنتے ہو. سپر مین ہمارا اینڈ اندر سے چڈی اوپر سے، کون انڈر ویئر باہر سے پہنتا؟ جلدی میں ہوں گا، شاید کسی کی جان بچانے نکلا تو جلدی میں چلو پینٹ پہ چڈی ڈال لو اور نکل جاؤ جلدی بچانے کے لیے. ایسے لوگوں کو دیکھ. لیکن اس نے اپنے باپ کو ایز اے ہیرو کبھی دیکھا نہیں، جو قربانیاں دے رہا ہے. گورا تھا جب وہ جوان تھا، محنتیں کر کر کے اسکن کا کلر ڈارک ہو گیا اس کے. ہاتھ پیر دانت سب اس کے ساتھ چھوڑ رہے، دھیرے دھیرے بال جھڑنا شروع ہو گیا، چونکہ ایسی جگہ محنت کرتا ہے جہاں بال چلے گئے. اسے دیکھا نہیں اس نے، تو اس کو ریئل ہیرو سمجھ میں نہیں آتے کیا ہے. یہ مشقت کرنے والا باپ یہ ریئل ہیرو ہے، وہ مشقت کرنے والی ماں ریئل ہیرو ہے. وہ آپ کے آئیڈیل ہونا چاہیے. بتا نہیں رہے، ساتھ رکھو ساتھ رکھو. اب کیا کریں گے ان کو؟
बाजार जाओ साथ लेके जाओ. लोग ये बोले यार क्या तुम दोस्ती छोड़ दिए क्या मेरी, बच्चे के साथ ही रहते तुम्हारे. हाँ, उसको अब सिखाना है. अगली नस्ल परवान कैसे चढ़ेंगी, वो कैसे समझेंगी दुनिया को, कैसे उसकी शरारतों से बचेंगी, कैसे हलाल रोजी कमाएंगी, कैसे फितनों से अपने आप को बचाएंगी, जब तक वो बाप के साथ जाके नहीं देखेंगी बुराइयां क्या है. देखिए बच्चा अकेला जाएगा 100 बुराइयां देख के आएगा, लेकिन वहां पर उसको टोकने वाला नहीं होगा. आपके साथ जाएगा और बोलेगा ये दुकान पे क्या होता, तो बेटा वो दुकान की चीजें नहीं लेना है तुमको कभी. हाँ, आप वो तालीम याफ्ता हो रहा है. आगे चला रहे वो औरत ऐसी क्यों खड़ी, नहीं बेटा ये अच्छे लोग नहीं है, उधर देखना भी नहीं कभी. आप नहीं भी बोले तो देखने वाला जब रास्ते से चलेगा, अरे फला चीज यहाँ ये आदमी कर रहा, बेटा ये काम गलत था, आपने कभी नहीं करना. अरे वो अंकल तो खा के थूक रहे, बेटा रास्ते पे थूकना सही नहीं. अरे वो अंकल तो कैसा धुआं छोड़ रहे, बेटा धुआं मारना ऐसा इंजन चलाना काम होगा सिगरेटों के शक्ल में, ये इस्लामिकली जायज नहीं. ये तरबियत हो रही उसकी पूरा फुल टाइम. रास्ते से जाते हो, रास्ते से आते, बेटा ये नाली है इसमें फला ऐसा नहीं करना, बेटा ये फला है. अरे आपने जानवर को लात मारी चल चलते, वेरी बैड, जानवरों से अच्छा सलूक आज रहे. ओहो, सीख रहा है वो. कभी देखिए ऐसा हुआ, ले जा रहे सिखा रहे बता रहे, और ये बहुत छोटी उम्र से होगा. उसको ऐसे गोद में जब उसकी गर्दन फैलती ना, जब से शुरू कर सकते आप. मैंने बता दिया ना कब से सुनता और समझता है माँ के पेट से. तो अब आप समझ गए ना, 4-5 साल में तो सब कुछ अपडेट हो रहा है उसका, तो सब डाल दो. उसको ना बोलना सीख लेंगे आपके जरिए. हो चूंकि जब दुनिया में बुराई देखेंगे, आप बताएंगे इसको बुराई है तो ना बोलना सीखेंगे. जब उसको बोलेंगे दुकान पे चलो तो बोलेंगे नहीं. अब्बू ने बोले ये दुकान पे नहीं जाना, उसको पहले से मालूम है वो दुकान पे अच्छी चीजें नहीं मिलती. अब्बू ने बोले वो लोगों के पास नहीं जाना, वो लोग फलां करते हैं. अब्बू ने बोले ये चीज खाना हराम है, मैं नहीं खाता. अब आपने करे नहीं ये तरबियत, वो जाके कुछ भी खा ले रहा, कुछ भी. ए तूने वो खाया क्या, ए तूने फला पान खा लिया क्या, तू ये थूक रहा क्या, तू तंबाकू खा रहा क्या, तू सिगरेट. अब क्या फायदा है, पहले तो बताए नहीं उसको सब बुरी चीजें, कभी साथ रखे नहीं उसको, काम किए नहीं उसके साथ. बाप बेटे, आपकी बच्ची भी है तो उसको तरबियत याफ्ता कीजिए. हर वो चीज उसकी उम्र से पहले, जो पर्दे से पहले उसको कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, सिखा दीजिए. क्योंकि बड़े होने के बाद बहुत सारी मुश्किलें और मशक्कतें आती है. सब करो, क्या उससे मना है, कौन आपको रोकता है उससे. उनकी हिफाजत के साथ सब करो. बड़े होने के बाद स्पेसिफिक कोई ऐसी चीजें सीखे हो, लेकिन ये सब होना चाहिए. नहीं है ये हमारे पास. ना माँ अपनी बेटी को सिखा रही है, ना बाप नहीं बोले तुम पढ़ो. क्या आप पढ़ रहे हैं, मुझे समझ में आता है ऐसा, जिसके नतीजे में शादी से पहले ही वो बोल रहे कि ये भी कुछ नहीं जानता, ये कुछ नहीं जानती. 2 गधे एक साथ मिल रहे हैं और तीसरा मसला हो रहा, पूरे घर को जो है चीख पुकार चिल्ला केसेस और ये और वो, तलाक. तो बोले तलाक की दर क्यों बढ़ गई. अब दोनों अहमक बेवकूफ लोग हैं, दुनिया देखे नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ जानते नहीं, तरबियत याफ्ता है ही नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो होंगे. क्या करना है दूसरा काम, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बाद साथ एक्टिवली इंगेज और इन्वॉल्व होंगे, साथ रहेंगे. ठीक है. और कई मिसालें इसकी दे सकता हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, सहाबा की जिंदगी से. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को आ रहे हैं, कितनी रिवायतें ऐसी, कई रिवायतें ऐसी जिसमें आप किसको साथ ला रहे हैं गोद में. कभी हसन है तो कभी हुसैन है, घर से नबी के साथ आ रहे हैं, नबी नमाज उनको साथ लेकर पढ़ रहे हैं. कभी उमामा आपकी नवासी साथ आ रही है, कभी हसन और हुसैन आ रहे हैं, कभी उसाम बिन जैद आ रहे हैं, है ना. तो अल्लाह के रसूल भी लेके निकल रहे ना बच्चों को, निकलना है. इसमें तरबियत होती है बच्चों की. भाई बच्चे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह से, गज़वे से, जंग से या सफर से वापस आते तो इंतजार करते मदीने के दरवाजों पर कि अल्लाह के रसूल आएंगे तो हमको घोड़े पे बिठाएंगे फिर, या ऊँट पे बिठाएंगे. और दूसरे साहबा को आप कहते तुम इसको बिठा लो, तुम इसको. बच्चे इंतजार करते थे कि आने वाले. अल्लाह के रसूल किसी को बिठाते, दूसरे साहब तुम इसको बिठाओ, तुम इसको बिठाओ, तुम इसको. तो बच्चे वेट कर रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. आप एक्टिवली इन्वॉल्व और एंगेज हैं उनके साथ. बाजारों में जा रहे हैं तो आप उनसे बात कर रहे हैं, उनको नसीहत करते हुए गुजर रहे हैं, करना पड़ेगा. ये फेजेस अगर नहीं गुजर सकते आप, बहुत मुश्किल है फिर आगे की तरबियत. याद रखो, जो गुजर चुके अब उसका हल ये है कि वो माफी तलाफी करके एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगे पूरे. अब वो धीरे धीरे होगा. बच्चा बड़ा हो गया तो अब जाहिर सी बात है अपने प्रिवेसी में आपको घुसने नहीं देगा वो, क्योंकि इतने सालों से देख रहा आप उससे दूर थे, तो टाइम लगेगा उसके लिए. लेकिन छोटे बच्चों के साथ तो अभी से दादा पोते के साथ कर सकता है, नाना नवासे के साथ कर सकता है, बाप छोटे बच्चों सब कर सकते हैं. याद रखिए, ये स्टार्ट है, याद रखिए. चलिए ठीक है. तीसरा याद रखिए, इनकी जिद और शरारतों को कंट्रोल करो. बच्चों की जिद और शरारतों को कंट्रोल करो. ये सबसे अहम टॉपिक है. पेरेंट्स भी, माँ भी पूछती है बच्चों की शरारत और जिद को कैसे कंट्रोल करे, बहुत जिद्दी है ये, डेंजर जिद है इसकी, फलाएं फलाएं फलाएं. एक मरतबा मैं एक लिफ्ट में जा रहा था, एक सफर में था, मैं लिफ्ट में जा रहा था तो वो एक बच्चा आया. अब्बा बोले क्या, 50 रुपये दे दो, नहीं तो 50 रियाल बोला उसने, 50 रियाल दे दो नहीं तो इज्जत उतार दूंगा. लिफ्ट ऊपर चढ़ने तक अब्बा ने 50 रियाल निकाल के दे दिए. 50 रियाल बड़ी अमाउंट होती है, याद रखिए. 50 सऊदी रियाल मांगा था उसने, दे भी दिया. जो ऊपर चढ़े तो मैंने कहा आपने 50 रियाल आपके एक बच्चे को दे दी, सिर्फ उसने बोला इज्जत उतार दूंगा. तो मौलवी साहब बहुत डेंजर है. बोले ये मैं क्या करता. बोले अब दावत में जा रहे हैं ना, अगर नहीं दिया ना तो अरबी औरतों की वो क्या करता, मैक्सियाँ खींच डालता. बोले जाके
بیلٹا ان کے کھینچ دیتا تھا. وہ اس کی ماں ذلیل ہو جاتی, پریشان ہوتی, کس کا بچہ ہے, چلاتے, 50 روپے 50 ریال دے دیا. بہت بڑی اماؤنٹ ہے یاد رکھیے, کیونکہ وہاں 1 ریال میں پیپسی آ جاتی ہے. 50 ریال ہوتا کتنے زیادہ پیسے لے رہا دیکھیے. ہو عزت بچانے کے لیے باپ نے دے بھی دیا. بہت بڑا بچہ نہیں, 6-7 سال کا ہوں گا ہارڈلی, نہیں تو لوٹ جاتا, بولے مجلسوں میں لوٹتا, بولے پورا اس کی ماں پکڑ کے پریشان, کیا کروں, تو دے دیتے. بولے ہم ضد اور شرارتوں کو کیسے کنٹرول کریں, سولوشن دیتا ہوں میں آپ کو. بچے ضد و شرارت کرتے کیوں ہیں؟ پہلے بیسک کوشچن یہ, وہ آپ کو تھریٹ کرنے کے لیے, آپ سے کچھ چیز منوانے کے لیے, آپ سے جو ان کے ڈیمانڈ سے پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں, جس کے لیے وہ ضد و شرارت کرتے ہیں. لیکن وہ ضد و شرارت پروان کیسے چڑھتی, دیکھیے میں بتاتا ہوں. ایک بچے نے ایک دن ضد کیا. کیسی ضد کیا؟ لوٹا اس نے مٹی میں, کوئی یہ چیز چاہیے. یقین جانو, بیٹھو اور آپ بھی لوٹو, میرے کو بھی چاہیے بولے. خالی دیکھتا ہو ایسا, چلو نہیں ہونے والا پورا. سپر مال میں چلا, بیٹھ جاؤ, میرے کو یہ ہونا ہی. آرام سے ماں بیگ نیچے رکھے, مانڈی ڈال کے ساتھ بیٹھ جائے, ٹھیک ہے بیٹھو. تھوڑی دیر بعد ادھر رہتا ہے تو خود اڑ جاتا, کیونکہ بچوں کو اپنی عزت کا بڑوں سے زیادہ خیال ہوتا ہے. بولتا ہے یار پرابلم تو میں ان کو تھریٹ دے رہا تھا, اب یہ میرے کو تھریٹ دے رہے. کر کے دیکھو ایک بار. شادی خانے میں جا رہے تو جاتے پھگے وہ رہتے نا, جو لوگ کھڑے تھے, کیا ضد کرتا ہوں یو نا, شادی گئی ایک طرف, اور وہ شادی کے باہر بیچنے والے بھی بولتے یہ موقع ہے, دن بھر تو اتنا نہیں انکم ہوئی, اب 5 روپے کا پھگا 50 روپے میں, بہت مشکل ہو جاتی. اتنا سا کچھ لے لیا 100 روپے کا ہے نا, ہوتا ہے ایسے. تو اس کو سکھاؤ کہ ہم دعوت میں جا رہے ہیں, نکلتے وقت کچھ چیزیں دلائیں گے انشاءاللہ, بٹ ضد نہیں کرنا. دعوت میں آپ جا رہے ہیں, آزما لو اور کر لو اس نسخے کو ایک بار, بہت کام کریں گے زندگی میں. اندر جا رہے ہیں, تھریٹ کیا اس نے, ضد کیا کہ مجھے یہ چاہیے. دعوت میں مت جاؤ, اس دن مت جاؤ, دعوت چھوڑ دو, واپس آ جاؤ اور اس کو بتاؤ تمہارے وجہ سے یہ دعوت چھوڑی گئی. یقین جانو اگلی دعوت میں ہمت بھی نہیں کریں گا آپ کے ساتھ ضد کرنے کی. لائف ٹائم بولیں گا نہیں بھائی یہ لوگ سنتے نہیں میری ضد, ڈینجر ماں باپ ہے میرے, غیر ضروری چیزیں نہیں سنتے. بول دیے تھے بعد میں دلائیں گے, میں نے ضد کیا بول کے واپس آ گئے. اب ضد نہیں کریں گا, تھریٹ نہیں کریں گا. دوسرا, وہ ضد کرتا ہے, ہاں بس عورتوں میں, مردوں میں بھی ہے یہ ایک چلن ہے, وہ چلن سے اس کی ضدیں بڑھتی ہے. کیا چلن ہے؟ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, جیسا بچے کی نانی آ گئی, نانی اور ماں بیٹھی ہوئی ساتھ میں, اور بچہ وہاں ہے. امی اتنا ضدی ہے اس نے, وہ سب سن رہا بات, اتنا ضدی ہے اس نے, انہوں بول رہے ان کے دادا پہ گیا بہت ضدی. تو انہوں بولتا ارے نہیں دادا نہیں, تیرے ابا بھی ایسے تھے, ڈینجر بہت ضدی ہے, یہ اپنے خون کا اثر ہے ضد. اب وہ سب سن رہا, یہ ضد کو پروموٹ کرنا ہوا یا ڈیموٹ کرنا ہوا, مجھے بتاؤ. ایسا کرنے میں تو ضد بڑھیں گی یا کم ہوں گی, مجھے بتاؤ. بڑھیں گی نا, آپ نے پاگل حرکتیں کی نا اس کے سامنے. اب بچہ ضد کر رہا, مجلس میں باپ بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا فخر لوگوں کو ضد پہ ہوتا, بہت ضدی ہے, دادا پہ گیا, دادا پہ. ہمارے دادا بھی سن کی تھے, کچھ ہوا نا کلاڑی لے کے نکل جاتے تھے. کلاڑی انہیں بیٹ لے کے نکلتا, خالی انہیں کلاڑی لے کے نکلتے تھے. پر دادا لائسنس گن لے کے نکل جاتے تھے, بہت ڈینجر. اس کے سامنے کیوں بول رہے ہیں؟ یہ کوئی اچھی چیز ہے کہ کسی کی گن لے کے تان دیے, کلاڑی لے کے گئے تھے بولنا واقعہ, ضرورت نہیں نا. اس سے کیا ہوتا بچہ, دادا بھی سن کی تھے, میں زیادہ سن کی بنتا ہوں. آپ سمجھ, اس سے اس کی ضد و شرارتیں بڑھنے والی ہیں. مولوی صاحب آگے گھر میں, مولوی صاحب دعا پڑھ کے پھوکو, بہت ضدی ہے یہ فالتو کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ. اس کو معلوم ہوتا اچھا میری ضد سے سب پریشان ہے, اب تھریٹ ہے میری ضد, تھریٹ دھمکی ہے ان کے لیے کہ مولوی صاحب کو بورڈ پڑھ کے پھوک. مولوی صاحب بولتے ہیں ضد کم کرنے کی دعا پڑھ کے پھوک دے رہے اس کو. لیکن اس نے کیا ہوتا, وہ پھونکنے سے اور بھول جاتا ہے. یہ بولتا ہاں میری ضد کام کر رہی ہے اب. تو بچوں کی ضد شرارتیں کیسے بڑھی؟ آپ کی احمق حرکت کی وجہ سے بڑھی, آپ کی غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑھی. نہیں یہ ضد کرتا نا, سانس روک لیتا, روکنے دو 30 سیکنڈ بعد خود سانس واپس آتی ہے اس کی, سانس لاؤ واپس سانس لاؤ, بہت ضد کرا. ارے لیں گا سانس, وہ مرنے والا نہیں ہوں. بچپن میں دیکھیے بچے کیسے سانس روک روک کے روتے ہیں, رونے تو کیا مسئلہ ہے. کوئی بھی انسان اپنی جان سانس روکنے سے گئی ایسا روتے روتے میں نے نہیں سنا آج تک, کوئی ایسا کیس نہیں سنا میں نے. بہت سارے کیسز سنے کہ بچے اللہ رحم کرے دب گئے, کبھی گدوں میں انتقال ہو گیا, تکیوں میں یہ ہو گیا, کئی واقعات ہیں. ایسا نہیں کہ رویا اور سانس روک کے مر گیا, نہیں ہوتا ایسا. باڈی کا سسٹم ہے وہ خود ہی لینا شروع کر دیتی ہے اس کو. آپ سانس لینے کے لیے پہلے سوچتے ہیں اندر باہر اندر, کبھی نہیں. وہ نیچرل پروسیس ہے, وہ روکتا نہیں ہے, وہ اس کا اتنا ٹائم کے بعد خود آ جاتی ہے. سانس روک لیتا اس نے, تو جو بولے کر دینا, جو لڑکی پسند ہے شادی کر دو, جو گاڑی پسند ہے دلا دو, جو بولتا کر ڈالو. یہ تو اس کا
سمجھ؟ تو بچپن سے اب کیا کرنا، ضد شرارت کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا دیا. تو مولوی صاحب سے بھوکا ہوں میں پبلکلی بول کے، بہت ضدی ہے. اب کیا ہوتا ہے جب یہ باتیں پھیلتی نا، ارے کیا ہوا تمہارے بچہ بہت ضدی معلوم ہو، ارے تمہارا بچہ بہت ضدی ہے، ان کا بچہ بہت ضدی ہے، تو یہ کیا ضدی جو ہے، ارے یہ تو بہت ضدی تھا بچپن میں، بہت ضدی تھا، ابھی بھی تیری ضد ویسی ہے، ارے اس کی ضد ابھی ویسی. ہم نے اس کو ضدی بنایا اور پاگل بنا دیا، وہ ہوا نہیں تھا ایکچولی. سمجھ گیا؟ کر کے دیکھو ایک بار، انجوائے کرو ان کے ساتھ. مال میں لوٹ رہے نا تو آپ بیٹھ جاؤ نیچے، بولے آرام سے لوٹو. چادر بولے تو ڈال دیتی، جگہ صاف کر دیتی، تم لوٹتے رہو پورا ٹائم. اور میں بولتی بچے کے نام پہ بھیک بھی مانگ لیتی، میں تمہارے نام پہ تھوڑی، چونکہ تم لوٹتے رہو میں پیسے مانگتی تمہارے. سیدھا ہو کے کھڑا رہتا میں بھیکاری دکھ رہا ہے کہ میرے نام پہ بھیک مانگ. اب تم کر رہے ویسی حرکت، بولنا میں کروں کیا. ریلیشن شپ ہوں گے تو یہ ڈسکشن بھی ہوں گا، بات چیت بھی ہوں گی، ڈائلاگ بھی چلیں گے، سب چیزیں ہوں گی. ضد شرارتیں ایسی کنٹرول کرنا ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں. مارو مت، ضد شرارت کنٹرول کریں، چونکہ آپ نے شروع کرے ان کی ضد. ہاں کچھ بچے فطرتاً ضدی ہوتے ہیں، لیکن میں ایک بات بولوں آپ کو، بولوں ایک بات، اگر سمجھنا ہے تو ضد شرارت کو کنٹرول تو کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کا بچہ ضدی ہے تو میری بات کو سنو، آپ قابل مبارکباد ہیں. ضدی بچے ہی دنیا میں کچھ کرتے ہیں، یاد رکھیے، چونکہ ان کے اندر ضد ہوتی ہے کرنے کی. یہ آگے چل کے ہاں یہ کرو آپ کے اللہ اس کی ضد کو خیر کے اندر لگا، اس کی ضد کو نیکی کے لیے پروان چڑھا، اس کی ضد سے امت کو فائدہ دلوا، اس کی اچھی ضد سے. دیکھیے ضدی جو انسان ہوتا ہے نا تو اس میں سوچ کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کوئی چیز مجھے چاہیے، اس کو کنٹرول کرو اور اس کے لیے دعا کرو. لیکن ضدی بچے وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں کچھ کرتے بھی، یاد رکھیے. شریف بچے شرافت سے پڑھتے ہیں، شرافت سے پاس ہوتے ہیں، شرافت سے شادی کرتے ہیں، شرافت کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ ضدی لوگوں کے گراف ایسے جاتے ہیں، ان کی ضد ان کو کمپیل کرتی ہے دنیا میں اچھے کام کرنے اور برے کام دونوں کرنے کے لیے. کوئی بھی آپ نے دیکھا آدمی ضدی نہیں تھا، ڈاؤن بن گیا کسی علاقے کا، بن ہی نہیں سکتا برائی میں اونچائی لیول پہ جب تک اس میں ضد نہ ہو. تو ویسی اچھائی کے لیول پہ جو لوگ اوپر جاتے ہیں نا، وہ ضد رکھتے اپنے اندر اچھائی کی، بس اس کو کنسٹرکٹیولی یوز کرنا ہے. جیسا غصہ عموماً بری چیز ہے، لیکن خصوصاً آنا چاہیے نا. گناہ کے کام دیکھ کے بھی آپ بولیں گے بہت اچھا کر رہے تم، آنا چاہیے نا. میں غصہ تو پتہ چلا غصہ ہر جگہ کرنا غلط ہے، لیکن شرعی جگہوں پر جہاں غلط کام ہو رہا کرنا چاہیے، اسی سے تو پتہ چلے گا آپ کی ناراضگی. ضدی لوگ بہت کارنامے انجام دیتے، یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہا مبارکباد ہے آپ. بس اب اس کو سنبھال کے لے کے چلو اس کو، اور اس کی ضد کو صحیح جگہ لگاؤ، اس کو تربیت کرو. ضد کرو لیکن حق مانگنے میں، ضد کرو دوسروں کا حق لینے میں، ضد کرو صحیح چیز پر چلنے میں، ضد کرو حلال چیز مانگنے میں، ضد کرو حرام چیز نہیں کھانے کے لیے، ضد کرو صحیح جگہ، ڈائریکشن دیجیے اس کو، پھر اچھی باتیں کرو. ٹھیک ہے، تو ضد اور شرارتیں کنٹرول ہو گئے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے سوالات رہتے ہیں کیسے کنٹرول کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہر چیز کو نہ مت بولو، اس کے ذہن کو سمجھو. چھوٹا بچہ ہے، اب ہر چیز کو نہ بولو تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو ہاں بولنا. تو فیض نے بولے ہر چیز کو نہ نہیں بولنا، میری ہر چیز کو ہاں بولو. نہیں، نہ بولو، لیکن نہ بول کے نہ مت بولو. یہ طریقہ ہے تربیت کا. کیسے؟ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں جس سے بچہ پریشان ہوتا ہے. ابھی میرے کو چھت پہ جانا ہے، اوپر مت جاؤ. اب ہمیں گاڑی پہ راؤنڈ دو، گاڑی پہ راؤنڈ نہیں ملے گا. میں دکان پہ جاؤں گا، دکان پہ نہیں جانا ہے. میں بازار جاؤں، بازار میں نہیں جانا ہے. اسکول کو چھٹی لوں، نہیں اسکول کو چھٹی نہیں لینا ہے. دیوار پہ لکھوں، نہیں دیوار پہ نہیں لکھنا ہے. باہر محلے میں کھیلوں، نہیں باہر محلے میں نہیں کھیلنا ہے. تو وہ بولتا پیدا کہ وہ کرے ہر چیز نہ 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 نہ، تو پھر پیدا کہ وہ کرے. اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیے. امی میں چھت پہ جاؤں کیا؟ چھت پہ تو جانا چاہیے، چھت بنے ہوئے تو اسی لیے رہتے، لیکن ابھی دھوپ ہے نا تو ہم کو آپ کا خیال ہے اس لیے ابھی مت جاؤ. نہ ہی بولا نا، نہ ہی بولا نا. کیسے بولا؟ لیکن ہاں بول کے بولا. یہ طریقہ ہے بات کرنے. میں وہ گاڑی پہ راؤنڈ، گاڑی تو راؤنڈ لینے کے لیے رہتی ہے، لیکن ابو کو ابھی کام ہے، کام کر کے انشاءاللہ آنے کے بعد تو راؤنڈ ہے اپنا طے. چلو گاڑی پہ بیٹھنا، مجھے گاڑی پہ تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سائڈ اسٹینڈ پہ کھڑی گر جائیں گی تو آپ کو مار لگ جائیں گا، اور ابو ابھی ہے ہی نہیں ہے تو آپ گھر میں چلے جائیے. نہ ہی بولا نا، لیکن نہ لفظ بولا اس میں. یہ طریقہ رہتا ہے بات کرنے کا. جب ہم نہ کرتے نا تو اس کا کیسا ہو جاتا معلوم؟ دوسرا بڑا بھائی چھوٹا بھائی بول رہا، میں ابا کو بولتا آج یہ دلاؤ، بڑا کیا بولتا؟ نہ. میں پہلے بول دے رہا تیرے کو نہ. ابا کو میں نے ہاں بولتے ہوئے سنا ہی نہیں زندگی میں، تو تیرے کو کب بولنا ہاں؟ انہوں نے پہلے بول دیتا ہوں، تربیت دے دیتا اس کو، تو مت جا. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ نہ ہی بولنا ہے. شروعات کیسی ہوں گے لیکن ہاں کرنا ہے. اسکول میں جاؤ امی، ہاں اسکول مت جاؤ، ٹھیک، لیکن ابو اتنا آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، آپ اچھا پڑھے لکھے، کیسے پڑھو گے بتاؤ اسکول نہیں جاؤں گے تو؟
چلو میں چل جاتا, اچھا ہاں چلے جاؤ, سنڈے کو تو چھٹی آئی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ ہوتا ہے, ہم نہ کہتے. آپ دیکھیے, آپ سوچیے, آپ اپنے بچوں کو دن میں کتنے بار نہ بولتے ہیں اور کتنے بار ہاں بولتے ہیں؟ یقین جانیے آپ ایک بار بھی ہاں نہیں بولتے ہیں ان کو. صرف نہ کی رٹے. پانی کھیلوں نہیں, مسجد جاؤں اکیلے نہیں, بازار جاؤں نہیں, پڑوس کے ساتھ کھیلوں نہیں, پھوپھی کے پاس جاؤں نہیں, خالہ کے پاس جاؤں نہیں, چھت پہ جاؤں نہیں, سب نہ ہے. تو ان کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ میرا والد نیگیٹو انسان ہے, وہ صرف نو بولنا جانتا ہے, اس کی زندگی میں یس نہیں ہے اس کی کتاب میں, لہٰذا میں اس سے نہیں پوچھوں گا. پھر کیا کرتا ہے, چوری سے جاتا ہے. پھر آپ بول رہے چوری سے جا رہا, پھٹکے دے رہے اس کو. آپ نے اس کو ہی مجبور کیا نا, کیوں مجبور کیا اس کو ایسا کر کے؟ اس کے علاوہ آپ سولوشن بھی دیجیے. نیٹ دیوار پہ لکھنا چاہ رہا, نہیں دیوار پہ مت لکھو, میں بورڈ لا کے دیتا ہوں, بورڈ پہ لکھو. آپ سولوشن بھی دیجیے ساتھ میں, نہ بولیے, سولوشن بھی دیجیے کہ کیا کرنا ہے. اچھا آپ کو غلط چیز, حرام چیز کرا تو وہاں تو اس کو سمجھائیے بھی کہ یہ چیز ہم نہیں کھاتے اس لیے کہ شریعتاً حرام ہے, وہ چیز نہیں کرتے شریعتاً فلاں. تو یہ ڈسکشن ہوگا. تو اب نہ بولنا نہیں, ہر چیز کو یاد رکھیں, ہاں سے شروع ہونا ہے. ٹھیک ہے, چلو اپن ابا جو ہے امریکہ چل جائیں گے, بالکل انشاءاللہ, بولو اس میں کیا مسئلہ, بس پیسے آنے دو, ویزا لگنے دو, چلے جائیں گے انشاءاللہ. بولنا نہ کیوں بولتے ہیں؟ شروعات ایسا کرو نا, اس سے پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی, اچھے تاثرات آتے اس کے ذہن میں. تو یہ اہم چیز ہے, یاد ہے. تو ہر چیز کو نہ مت کہو, یاد رکھیے. ٹھیک. پانچویں اور اہم چیز, ان کی پسند اور ناپسند کا خاص خیال رکھو. ان کی پسند اور ناپسند خاص خیال رکھو. ٹھیک ہے, آپ بولیں گے ماں باپ کی پسند ناپسند کا بچوں نے خیال رکھنا, ہاں صحیح بات ہے, لیکن ابھی درس کیا ہو رہا ہے, اولاد کی تربیت, تو ان کے بارے میں بات ہوں گی. ابھی اوپر کی بات نہیں ہوگی, نیچے کی بات ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, ان کی پسند ناپسند. اب ان کی پسند ناپسند کیا ہوتی, میں سکھاتا ہوں آپ کو. 6 مہینے کا بچہ ہے, کتنے دن کا, 6 منتھ, گود میں لیا آپ نے ایسا. ایک صاحب کے سامنے گئے, انہوں نے بولے بیٹے آ جاؤ, منہ پھیر لیا اس نے. کیا مانا ہے اس کا, اس کو نہیں جانا ہے. 6 مہینے کا بچہ نیچے بیٹھا ہوا ہے, ابھی رینگتا بھی نہیں برابر, خالی بیٹھتا ہے. ماں نے کپڑا نکالی کالے کلر کا, منہ پھیر لیتا ہے. مانا کیا, یہ پہننا نہیں ہے اس کو. تو ایک 6 مہینے کی بچے کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں معلوم, اس کو دیکھیے کنٹینیوسلی اس کی لائف میں کیسے گھستے ہیں. ابا میں وہ کالے کلر کا شرٹ لیتا, کالا نہیں لینا, مجھے دوسرا پسند نہیں. چل پھر ختم. کیوں, اس کی پسند, اس میں حرام تھا کچھ کالے میں, بتائیے. حرام حلال ہے تو بولیے آپ اس کو, نہیں بس آپ کو بس نہیں, ہمارے خاندان میں کوئی کالا نہیں پہنتا. ٹھیک ہے, اس نے کوئی حرام چیز ڈیمانڈ نہیں کی تھی آپ سے. بیٹے اپن یہ گاڑی لے, نہیں گاڑی تو میں یہی چلوں گا ماڈل, لیکن ابا میں چاہ رہا تھا یہ ماڈل لے لو. دیکھیے گاڑیوں کئی برانڈ ہیں, سب برانڈ اچھے ہیں ماشاء اللہ. ہاں کوئی خامی ہے, برائی بات نہیں, میرے ابا نے وہ گاڑی لی تھی تو اچھی نہیں چلی تھی, نہیں ابا وہ ماڈل ہی خراب تھا, نہیں بس اب وہ برانڈ گھر میں نہیں آئے گا. لیکن ایسا کیا کر رہے آپ, اس کی پسند ناپسند وہ کنٹینیوسلی آپ دباتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, بچے باغی ہوتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے ہیں. جہاں شریعت نے ان کو دی ہے تو آپ وہ کرتے. ہاں آپ یہ بتاؤ کہ مجھے بیٹا ناپسند ہے, لیکن آپ لینا چاہے تو لیجیے, چونکہ اس میں کوئی حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں. لیٹس گو آن, کرو آپ. ماں کا بھی یہ حال ہے, میں بول رہی نا تم کو یہ پہنو کپڑے, بیٹی کو بول رہی ہوں نہیں پہننا چاہتی ہے نا, چھوڑ دو نا. اب یقین جانی ریلیشن بنانا پڑے گا. آپ دعوت میں جا رہے ہیں, دعوت خوشی کا موقع ہے غم کا موقع ہے, مجھے بولو. مطلب وہ دعوت شادی کی دعوت ہے, تو یہ خوشی کا موقع ہے غم کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع پہ سب نے انجوائے کرنا چاہیے یا روتی صورت بنا کے جانا چاہیے؟ سب نے انجوائے کرنا چاہیے. اب آپ کو اپنے بچے کو دعوت میں لے جانا ہے, بچہ بولتا ہے میں کپڑے نہیں بدلنا چاہتا ہوں, تو کیوں بدلانا ہے آپ کو کپڑے؟ مجھے یہ میرا سوال ہی آپ سے. شرعی ناپاکی اسے کپڑوں پر نہیں, تو کیوں بدلانا ہے اسے کپڑے؟ اس کو رلا کے, اس کا دماغ خراب کر کے, اس کو ضد میں لا کے آپ لے جا رہے دعوت میں, نئے کپڑے پہنا کے, پوری دعوت روتے رہتا ہوں. کیا فائدہ ہوا اس میں خوشی میں؟ کس کو خوشی ملی مجھے بتاؤ پوری دعوت کے اندر؟ لیکن کبھی سوچتے نہیں اس پہ, ہم کبھی نہیں سوچتے. لے جاؤ اس کو جیسا چلنا چاہتا ہے, کیا برائی ہے اس کے اندر, وہ جس کپڑوں میں ہے اس میں جانا چاہتا ہے. تو نماز اسی کپڑوں میں پڑھ رہا تھا اس سے پہلے تک, وہ مغرب کی نماز, اب عشاء کے بعد اس کو دعوت میں جانا, کیوں بدلنا ہے؟ شرعی گندگی تو نہیں ہے اس کا مطلب, کیوں ضروری نہیں؟ اپنا اسٹیٹس ہے نا, ارے اسٹیٹس ٹھیک ہے لیکن اس کی خوشی نہیں ہے نا اس کے اندر, کیوں بدلانا ہے آپ کو؟ سمپل, جانے دو اس کو ایسے. تو آپ دیکھیے کتنا اس کو نچوڑ کے اسکویز کرتے اس کی زندگیوں کو. پھر بولتے بچے لیڈر کیوں نہیں بنتے؟ لیڈر ایسے نہیں بنتے. لیڈرز وہ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں موقع دیا جاتا ہے فیصلے کی غلطیاں کرنے کا. لیڈرز وہ بنتے ہیں زندگی میں جن کو زندگی مواقع ملتے ہیں فیصلے کر کے غلطیاں کرنے کے. آپ نے موقع نہیں دیا تو غلطی اور صحیح کیا کرے گا بیچارہ.
آپ تو کپڑوں کی چوائس پہ اس پہ لڑ پڑ رہے ہیں. جانے دو نا اس کو, انجوائے کرنے دو اس کو جو کپڑوں میں جاتا ہے. آپ کو شرم آ رہی بولنے میں کہ میرا بیٹا ہے, کپڑوں سے اسٹیٹس دکھتا ہے کسی کا, تو پھر تو آپ نے سمجھا نہیں دنیا کو. پھر انبیاؤں کو دیکھیے پھٹے ہوئے کپڑوں میں, تو کون سا اسٹیٹس ہے آپ کا اس سے اونچا؟ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ کچھ مسئلہ نہیں ہے. ذہن ہمارا ایسا ہوتا. 6 مہینے کے بچے کی پسند اور ناپسند ہے, اور آپ 6 سال اور 16 سال کے بچے کو ضد کرتے تو یہ کریں گا, مت کیجیے. جب تک حلال حرام کا مسئلہ نہیں, مت کیجیے. اپنی پسند ناپسند بتائیے, اس کی پسند ناپسند سنیے, ڈسکس کیجیے, فیصلہ لیجیے, دباؤ مت ڈالو اس سے کیا ہوتی ہے؟ نفرتیں بڑھتی ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر چنگاری کا کام کرتی ہے. کئی چنگاریاں جمع ہو کر بڑی آگ لگتی ہے. بات یاد رکھیے. تو آپ سمجھ رہے ہیں, پسند ناپسند کا ان کے خیال رکھو, یہ بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب کرام اس چیز کا خیال رکھتے تھے. یاد رکھیں, چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا تو پوچھا جاتا تھا لوگوں سے, ہے نا, کئی چیزیں یاد رکھیں. ہم پاس تو کسی چیز کا وہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ہم نے تو دیکھے بھی نہیں تمہارے امی کو شادی ہوئی, تو ہمارے ابا نے دیکھ کیا کر لو, بولے نہیں بھائی ایسا مت کرو. نہیں ہے وہ زمانہ کہ بچے سننے والے آپ کی یہ سب باتیں. لیٹ دیم چوز, مطلب ان کو چننے دو, پسند کرنے دو. تو ان کی پسند ناپسند کا تھوڑا سا خاص خیال رکھیے, یاد رکھیے. بس اپنے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ عزیز. اس کے بعد یاد رکھیے, اگر وہ چھوٹے تو ان کو تجربات کرنے دو, ایکسپیریمنٹ کرنے دو ان کو. اس سے وہ زندگی کے بہت اہم اسباق سیکھتے ہیں. تجربات, کیسے تجربات؟ دیکھیے, بچہ ہے اور ماں روٹی ڈال رہی ہے. ماں یہ ایگزامپل کو اچھے سے سمجھیں گی, مثال. اب آٹا تو تقریباً 30-40 ہزار روپے تولا آتا نا, 10 گرام 30-40 ہزار روپے کا آتا. وہ آ کر میرے کو آٹا اتنا ہونا, آٹا تو نہیں ملیں گا. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے, امی میرے کو وہ آٹا ہونا تھوڑا, آٹا تو نہیں ملے گا. کل کے چپکے ہوئے آٹے سے میں ابھی تک پریشان ہے تیرے, نیا آٹا تو نہیں ملے گا اب تک. کیا ہو رہا آٹے کی گولی دینے, مجھے آپ بتائیے اس کو. کیوں اس نے زندگی میں تجربہ نہیں کر سکتا؟ کیوں حق چھین رہے اس کا اس چیز کا؟ یہ انڈا ایسا کیوں رہتا؟ لو ہاتھ میں دیکھو, تجربہ کرو ایک بار, کیوں ایسا رہتا. انڈا لیا, ہاں انڈے کو آپ پھوڑے بیٹے, پھوڑو اس کو, دیکھو اس میں یلو رہتا, وائٹ رہتا, شل رہتا, سکھاؤ. انڈا پھوٹ گیا تو کیسی اسمیل آتی, آپ کو بولے تھے انڈے. کیا مسئلہ ہے؟ تجربات کرنے دو. یہ تجربہ جب آپ ان کو اپنے گائیڈنس میں کرنے دیتے ہیں تو ان کو, اس کو کہتے ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ ڈیولپ ہوتی ہے. یاد رکھیے, تجربات کرنے دیجیے زندگی کی چیزوں سے. بیٹا فلاں چیز گرم ہوتی, میں آپ کو محسوس کرواتا ہوں کیسے. اپنے گرم ہے نا, چونکہ لگ سکتا نزدیک ہاتھ لے جا کے کتنا گرم ہے نا, اس لیے ہم نہیں بول رہے تھے آپ. یہ تجربات زندگی کے اس کو کام آئیں گے انشاءاللہ. آٹا ڈالنے سے چونٹیاں ہوتی, وہ سکھاؤ اس کو, لیکن روکو مت اس کو. یہ جو جس کو کہتے ہیں نا, ایک انسان کے اندر ایک تجسس ہوتی ہے, انکوئزٹ ہوتا ہے وہ, اس کے اندر جگیاسا ہوتی, سوال کرنے کا مادہ ہوتا ہے, چیزوں کو آزمانے کا. چھوٹے بچوں کو دیکھیں آپ, کرن کیسا لگتا ہے, میں ہاتھ ڈال کے دیکھوں کیا, اس کا ایک وہ ہے. گرم کیسا رہتا, ہاتھ ڈال کے کروں کیا, اور ایک بار سیکھ لیا تو پھر ڈالتا نہیں ہوں. ان میں وہ رہتی ہے. اس کو مارو مت, اس کو اچھے سے پروان چڑھاؤ. قوم کو ایسے بہت لوگوں کی ضرورت ہے جو تجربات کر کے اس امت کو آگے لے جائیں. اور پہلے قوم نے کیا, یہ گولڈن ایج گزرا ہے مسلمانوں کا. وہ ایسی تو گزرا تھا جب بچوں کی تربیت ہوئی اس حالت میں کہ ان کو تجربات کرنے دیے. تو ایکسپیریمنٹ دنیا کی چیزوں سے, حالات سے. بچے آتے کبھی چیز ہمارے پاس ہو نا, بچوں کو دور رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, بچوں کو اگر آپ کو انوالو اور انگیج رکھنا ہے, ماں کے لیے خاص طور سے, سبزی کاٹتے ہیں نا آپ ڈیلی, اپنے بچوں سے سبزی کٹوائیے. اب ہاں چھری چھوٹے بچے کے ہاتھ میں, میں آپ کو بتاتا ہوں 4 سال کا بچہ صحیح ڈھنگ سے پہلے مون چھری دیکھ کے اس سے کچھ چیزیں کٹوائیے, وہ 1 سال کے اندر پرفیکٹ سیزرز اور نائف چلا سکتا ہے. یاد رکھیے, میرے اپنے زندگی کے تجربات ہے. یاد رکھیے, میرے اپنے زندگی کی پرسنل تجربات ہے. 3 سے 4 سال کی عمر میں میرے بچے ہر چیز کاٹ سکتے ہیں, ہر چیز رکھ سکتے ہیں, ہر چیز دھو سکتے ہیں, سبزی بنا سکتے ہیں پرفیکٹلی الحمدللہ. تو یہ انگیج آپ بولے نا, وہ موبائل میں پھنسا ہوا ہے, اس کو اپنے ساتھ پھنساؤ کام کے اندر. دنیا سیکھیں گا, تجربات سیکھیں گا, ریئل لائف ایکسپیریمنٹس کریں گے. یاد رکھیں, یہ اہم چیز ہے, یاد رکھیے. تو تجربات کرنا دیں. 7واں اور امپورٹنٹ پوائنٹ بہت, ان کو فیصلہ لینے لائق بنائیں. کیا لینے لائق بنائیں؟ فیصلہ لینے لائق بنائیں. ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے کمیونٹی میں, ہم بچوں کو کبھی فیصلہ نہیں لینے دیتے ہیں. حتیٰ کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, قاضی صاحب سامنے ہیں, کیا تم نے قبول کیا؟ تو ابا بول, ابا بول دو قبول کیا. ابا بولتے ہاں بیٹا بول دو, تو ہاں قبول کیا. وہ بھی ابا سے پوچھ رہا ہے, حد ہو گئی یار. پھر بول رہے کہ باپ نے بزنس ڈیولپ کیا, اونچائی پہ لگی آسمان کی. بچوں نے 1 سال میں بزنس برباد کر دیا اس کے مرتے. کیوں؟ باپ تو لیڈر تھا, بچوں کو فیصلہ لینے والا کبھی بنایا نہیں زندگی میں.
नतीजतन जब दुनिया से गया तो लीडरलेस फैमिली छोड़कर गया, 10-10 बेटे लेकिन कोई फैसला नहीं ले सकता है, एक भी बेटा अहल नहीं है कि फैसला ले। एक अच्छे लीडर की पहचान और एक बुरे लीडर की पहचान क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अच्छे लीडर वो होते हैं जो अपने जिंदगी में अच्छे लीडरों की एक सफ़े तैयार करके चले जाते हैं, और बुरे लीडर की पहचान ये है कि वो अपने जिंदगी में पूरे लोगों की सलाहियत जो लीड करने की खत्म कर देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते हैं 1,44,000 के करीब सहाबा उस जमाने में। हर सहाबी अपने अंदर एक लीडर है, जिस दुनिया के गोशे और खित्ते में कुछ ना कुछ कर रहा है, नए नए कारनामे, नई नई चीजें, नए नए फतवात, नए नए तजुर्बात सब कर रहा है। ये होता है एक लीडर। जब दुनिया से जाता है तो अनगिनत लीडर छोड़कर जाता है। तो हमने क्या अपने बच्चे को उस लायक बनाया कि आज मेरी आंख बंद हो जाए तो अपनी माँ को संभाल सकता है, घर को संभाल सकता है, बहन को संभाल सकता है, भाई को नहीं, तो मेहनत शुरू कर दीजिए उस पर। उसको एक ऐसा लीडर बनाइए कि फैसला लेने वाला बने वो। और बच्चों में बड़ी सलाहियतें होती। माई आयशा की उम्र जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई 18 साल थी। माई आयशा की उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई कितने साल थी? 18 साल। कैसे फकिया बनी 18 साल की औरत? बच्ची बोलेंगे ना हमारे जमाने में, 12वीं की लड़की की उम्र होती है। उसामा बिन जैद जिस लश्कर के सिपह सालार थे जो रूमी हुकूमत से लड़ने जा रहा था, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुई, इनकी उम्र कितनी थी मालूम है? सिपह सालार थे। मतलब ये एक सिपह सालार की वो हैसियत होती है, इनकी एक गलती की वजह से हजारों लोगों की जान जा सकती है और पूरा मुल्क दांव पे लग सकता है। फौज हार गई तो फिर दुश्मन मुल्क के अंदर घुस जाएगा। तो ये जिस सिपह सालार थे, जिस लश्कर के, पूरा वाकया मालूम है ना आपको? आप सबकी वफात होगी तो लश्कर एक जगह रुकाया गया था, तो उस लश्कर के सिपह सालार थे। क्या एज थी इनकी? 17 ईयर्स, 17 साल का बच्चा है, लेकिन ये सिपह सालार है, एडमिरल है अपनी फौज का। इसके एक हुक्म के ऊपर फौज अपनी जान दे सकती है और इसके गलत हुक्म से सबकी जान जा भी सकती है। समझे आप? 17 ईयर्स। अब्दुल्ला बिन अब्बास हुआ जिनकी तफसीर पत्थर की लकीर मानी जाती है, मुफस्सिर कुरान कहलाते हैं। इनकी उम्र कितनी थी जब अल्लाह के रसूल की वफात हुई? कुरान की तफसीर बोल रहा हूं मैं, जिनकी तफसीर पत्थर की लकीर मानी जाती है। कितनी उम्र थी मालूम आपको? 15 साल। आप की वफात हुई 15 साल, मतलब आपके 9वीं का लड़का है, 9th में जाता है, 16 ईयर्स में 10th होता है आजकल बच्चा। कैसी सलाहियत आई थी? उनको जिम्मेदारियां दी गई थी उनके बचपन से लेकर, तो इस उम्र में आने तक वो जिम्मेदार बन चुके थे अपनी कौम और मिल्लत के। आप समझे ना? 15 साल की थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास। इनकी तफसीर देखी ना, मतलब तफसीर में जब सब हो गया तो लिखते अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते, मतलब आखिरी हरफ है भी, इसके आगे अब कोई तफसीर नहीं होने वाली इसकी, ये फिनिश है, ये डेडलाइन है तफसीर की। अब तो कैसे मुकाम मिला 15 साल के बच्चे को? आप समझिए इसको। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी कि इतने कम उम्र में बच्चे इस लीडरशिप के लेवल पर पहुंच चुके थे। तो क्या आपने अपने खानदान के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आने वाले कल के लिए उनको बनाया लीडर? कि आप अगर आंख आपकी बंद हो जाती है तो वो संभाल सकता है आपका बिजनेस? नहीं। तो बनाइए फिर उसको लीडर, फैसला लेने की सलाहियतें दीजिए, उसकी गलतियों को बर्दाश्त कीजिए, जब जाके जो है चीजें हो सकती है। याद रखिए, मोहम्मद अल फातेह बहुत मशहूर हुक्मरान है, मोहम्मद द कॉन्करर, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतेह किया था। उस्मानी जो है ऑटोमन एक जो है सुल्तान थे, 11 साल की उम्र में गद्दी पर आए थे। कितने साल की उम्र में? 11 ईयर्स की एज में, और 21 साल की उम्र में फतेह किया था कुस्तुनतुनिया। आप समझ रहे हैं? इनके वालिद हयात थे और उन्होंने कहा था कि मैं अब दुनिया चाहता हूं कि ये सब छोड़ दूं, सब आप चलाओ बेटा इसको। और वो मॉनिटर कर रहे थे, मतलब अपनी जिंदगी में बाप ने बच्चे को पूरा चांस दिया सीखने और गलतियां करने का, और वो सुल्तान डिक्लेयर हो गए थे। समझ रहे हैं आप बात को? तो बहरहाल उनको फैसला लेने वाला बनाओ, ये बहुत अहम चीज़ है, याद रखिए। और आखिरी पॉइंट जो आज हम देखेंगे वो ये है, उनके साथ आपका रिश्ता डर का नहीं मोहब्बत का होना चाहिए। उनके साथ आपका रिश्ता डर का नहीं मोहब्बत का होना चाहिए। डर भी जो है वो मोहब्बत की वजह से हो, ना कि डर। समझे ना? एक रहता है कि मेरे वालिद क्या सोचेंगे मैंने गलती किया तो ये डर है, लेकिन ये मोहब्बत की वजह से डर है। वो नहीं कि कितना मारेंगे मेरी हड्डियां तोड़ेंगे, ये डर नहीं होना, मोहब्बत गालिब होना चाहिए। याद। तो डर के मुकाबले मोहब्बत का गलबा होना चाहिए बच्चों पर। ये बात याद रखें आपके पूरे रिलेशनशिप में, कि अगर आप नाराज भी हैं तो उनको नाराजगी से डर लगना चाहिए बनिस्बत मार के, कि नहीं मारे तो कुछ नहीं होता था, नाराज हो गए नहीं बहुत बुरा लग रहा है मुझे, ये काम करेंगे। याद रखें, और तभी होगा जब वो सारे पॉइंट्स में लेते हुए आया जो ऊपर से यहाँ तक इस पर अमल होगा। ये अहम चीज़ है। तो डर के मुकाबले मोहब्बत का रिश्ता उनसे रखिए। और आखिरी पॉइंट बार ये सारी चीज़ों से हट कर, चूंकि क्या चीज़ जो तरबियत की आड़े आती है जो आज आ रही है, तो उसको रख के बात हम खत्म करेंगे। ये क्या करना था, अब क्या चीज़ आड़े आ रही है, तो याद रखिए जो तरबियत की आड़े जो चीज़ आ रही है, याद रखिए वो सारी बुराइयां जो अब पहले टीवी से आती थी अब सोशल मीडिया से आ रही है।
یہ تربیت کو کیا کرتی ہے؟ نفی کر دیتی ہے. آپ تربیت کر رہے وہ برائی سیکھتا, آپ تربیت کرے وہ برائی سیکھتا. تو اس سے اس کو دور رکھنا ہے. کیسے دور رکھنا ہے؟ اگر آپ اوپر والے پوائنٹس میں اس کو انگیج کر لیں گے نا تو اس کے لیے اس کو ٹائم نہیں ملے گا زیادہ زندگی کے اندر. جب آپ کا 3 سال کا بچہ 3 گھنٹے تک وہ ٹیب یا آپ کا اسکرین دیکھ سکتا ہے تو 3 گھنٹے تک اس کو کام کیوں نہیں دے سکتی ماں اپنے ساتھ بٹھا کر؟ پہلے تو یہ لت لگنے مت دیجیے, لگنے کے بعد چھوٹتی نہیں, آسان نہیں یاد رکھیے, بہت سر پٹکنا پڑے گا آپ کو, اتنا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. بچے خون کے آنسو اڑا لے والدین کو, میں بول رہا ہوں بالکل. آپ دوا نہیں کھاتے ہیں وہ جب تک آپ دکھائیں گے نہیں, کھانا نہیں کھا رہے جب تک دکھائیں گے نہیں. یہ میں بڑے بچوں کی نہیں بات کر رہا ہوں, 6 مہینے سے 1 سال کے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, یہ بڑوں کی نہیں بات کر رہا ہوں میں ابھی. آپ دیکھیے اس کی صحت خراب ہو جائیں گی اگر آپ اس کو اسکرین لے دیں گے. کیوں؟ تو اس کا عادی ہو چکا ہے. تو لہٰذا اللہ کے لیے پہلے تو بچپن میں عادت پر لگ دیجیے, اور عادت لگ گئی ہے تو اب توڑانے کے لیے ملٹیپل طریقے ہیں. اس کے لیے کاؤنسلنگ لیجیے, بہت سے آن لائن لیکچرز وغیرہ لوگوں کی, میرے بھی لیکچر سے سوشل میڈیا کے ایڈکشن سے کیسے بچے. کاؤنسلنگ کروائیے بچوں کی, کاؤنسلنگ کیجیے بچوں کی, انگیج اور انوالو کیجیے دوسرے کاموں میں, بزی رکھیے. اگر بڑے ہیں تو چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ کھیلیے کودیے, لیکن آپ کو ٹائم کم کرنا. ایک بچہ اگر 4 سال سے اوپر کی عمر کا ہے تو 20 منٹ تک وہ دیکھ سکتا ہے اسکرین بس. 4 سال سے زیادہ عمر, 4 سال کے نیچے بچوں کو دینا نہیں. آپ دیکھیے آنسو جاتے ہیں ان کے رو دیکھتے, چونکہ ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈیولپ نہیں کی اتنی کہ اس عمر میں اتنی روشنی کی جو موبائل سے نکلتی وہ کریں. اور اگر دکھانا بھی ہے 4 سال کے بعد تو فون پہ مت دکھائیے, ٹیب پہ مت دکھائیے. کس پہ دکھائیں گے؟ دکھانا بھی ہے تو بڑی اسکرین پہ دکھائیے. ایک ساتھ مجھے اگر مل کے کہنے لگے 2014 کے آپ کے لیکچرز ہیں, ٹی وی کو گھر سے نکالو, 2024 میں آپ بول رہے ٹی وی گھر میں لاؤ, بڑی اسکرین پہ دکھاؤ. دیکھیے چھوٹی پہ دیکھ رہا ہے, اس پہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو دکھتا بھی نہیں ہے, رسک بڑھ گیا. بڑی پہ دیکھنا تو کم از کم آپ کو پتا چلے گا کیا دیکھ رہا ہے, اس لیے بول رہا ہوں. 24 میں 14 میں بولا تھا ٹی وی نکالو, 24 میں بولا لا لو, اس کے مقابلے میں لا لو. جس کے پاس یہ بھی نہیں تو ٹی وی مت لاؤ. لیکن اس سے مطلب کیا بولیں گے, 2 نقصان دہ چیزیں گھر میں ہیں اور آپ کو آپشن نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس فقہ کا اصول رہتا ہے جو ہلکا والا ہے اس کو چوز کرنا پڑتا ہے. اس کو بولتے ہیں اخف الضررین, نقصان دینے والے 2 آپشن ہیں آپ کے پاس, تیسرا آپشن اچھا ہی کہے نہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ تو فقہ بولتا ہے کم والا چنو. تو چھوٹی کے مقابلے میں بڑی اسکرین کم والی ہے, کیونکہ اس میں سب کو دکھ جاتا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے. چھوٹی میں تو پتہ بھی نہیں چلتا کیا دیکھ رہا ہے, کب دیکھ رہا ہے اور کیوں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو برائی کہاں سے آ رہی ہے, گندگی کہاں سے آ رہی ہے, خرابی کہاں سے آ رہی ہے, ضد کہاں سے آ رہی ہے, شرارتیں کہاں سے آ رہی ہے, برائی کہاں سے آ رہی ہے, انگزائٹی کہاں سے آ رہا ہے, ڈپریشن کہاں سے آ رہا ہے. یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے یا وہ ریلز اور شارٹس اور چھوٹے چھوٹے ویڈیوز لا رہے ہیں. تو اس سے روکنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ یہ والا کام کریں گے کہ وہ چیزوں کو کم کریں گے, بند کریں گے, کم سے کم کریں گے. چھوٹی سے بڑی اسکرین پہ لے جائیں گے, بڑی اسکرین پہ لے جائیں گے, ٹائم کم کریں گے. پہلے 1 گھنٹہ دیکھتا تھا, اس کو 40 منٹ کیجیے, 40 منٹ سے 30 منٹ کیجیے, کچھ دنوں میں ہوں گا 10 20 25 دن میں. اس کے بعد پھر 20 منٹ کیجیے. 20 منٹ ایک ہیلدی ٹائم ہے پھر, کہ تو اس کے علاوہ بھی وہ اسکرین دیکھیں گا, ہوم ورک کے لیے دیکھیں گا, کسی اور کے ساتھ دیکھیں گا, لیکن پرسنل اسکرین اتنا ٹائم مور دین انف. 2 بھائی ہے تو دونوں مل کے دیکھیں تو 40 منٹ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. وہ 20 منٹ دیکھ رہا, وہ 20 منٹ ساتھ بیٹھ رہا اس کے, ہے نا, تو مور دین انف. بٹ 4 سال سے اونچا بڑا, 4 سال سے کے نیچے بچوں کو تو آپ بالکل بھی مت دکھائیے. جیسا ہمارے پاس بات بن گئی ہے, امی سے بات کرنا ہے, انہیں ضد کر رہا ہے, اس کو فون دے دو, امی سے بات کرو, اس کی زندگی برباد ہو. اس کی مثال کیسی معلوم آپ کو؟ میں کوئی کام کرنا ہے, بچہ ضد کر رہا, لے شراب پی کے پڑے رہے ہیں نشے میں, میں کام کر لیتا جب تک. ایسا کوئی کرتا ہے کہ دنیا میں؟ وہ ایڈکشن ہے. اور آپ کو پتا ہے جو سوشل میڈیا ایڈکشن ہے, ریلز اور شارٹس کا, یہ ایڈکشن کوکین کے ایڈکشن سے زیادہ ہوتا ہے. مطلب جو دماغی کیفیت اس میں ہوتی ہے, اس کی پوری رپورٹس ہیں آن لائن آپ دیکھ لیں. کوکین جو ایک بہت خطرناک ڈرگ ہے, یہ جدید نام ہے اس کا, یہ ڈرگ کا جو امپیکٹ اور افیکٹ مائنڈ پہ ہوتا ہے, یہ کوکین سے زیادہ امپیکٹ فل ہے. تو اس کو چھڑانے کے لیے بھی آپ کو بہت کوشش کرنا, مطلب تمباکو میں تو چھوٹ چھاٹ چیزیں اس کے سامنے, اتنے لیول کا نشہ ہے وہ جو یہ دیکھنے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ٹائم لگے گا, وقت لگے گا, تو اب محنت کرنا ہے, کڑی محنت. چھوٹے بچوں پہ تو بہت زیادہ, اور بڑوں کو بھی دھیرے دھیرے سمجھا کے نصیحت, جمعے, خطبے وغیرہ, یہ تو بہرحال یہ چند چیزیں ہم کو کرنا ہے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ تمام کے سامنے رکھوں. خاص طور سے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اولاد کی تربیت. اہم ٹاپک تھا, تھوڑا سا لمبا بھی ہو گیا بہرحال, لیکن امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ فائدے مند آپ لوگوں کے لیے بہرحال ثابت ہوں گا. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کو, ہماری زندگی میں جو ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ رب العزت ہماری اولاد کو ہمارے مرنے کے بعد ثواب جاریہ بنائے, جنت میں اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.